اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھو، یا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرو۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنا یعنی ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کرنا، در حقیقت یہ بنیاد ہے عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور عشق رسول بنیاد ہے غلامی رسول کی، اور غلامی رسول بنیاد ہے فقیری کی، یعنی اللہ کے در کے فقیر ہونے کی۔ تو جو اللہ کے در کا فقیر نہیں ہے وہ غلام رسول نہیں ہے، جو غلام رسول نہیں ہے وہ عاشق رسول نہیں ہے۔ تو جو عاشق رسول نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ہاں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہیں ہے، وہ غافلین میں سے ہے۔ تو اللہ والو آج کئی بار میں اس طرف دھیان دلواتا ہوں، توجہ دلواتا ہوں، نشاندہی کرتا ہوں کہ ہم انگوٹھے چومنے پہ تو زور ڈالتے ہیں، یا رسول اللہ کہنے پہ زور ڈالتے ہیں، یا کبھی کبھار محفل میلاد جو ہے وہ کروا لی، اس میں نعتیں پڑھنے پہ زور ڈالتے ہیں۔ بے شک نعتیں پڑھنا بھی ایک ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل ہے، لیکن امت جو ہے وہ درود پاک سے دور نہیں بلکہ بہت ہی دور ہو چکی ہے۔ تو ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام بنیاد ہے عشق رسول کی، جو ذکر رسول نہیں کرتا وہ عاشق رسول نہیں ہے، تو جو عاشق رسول نہیں ہے وہ غلام رسول نہیں ہے، تو جو غلام رسول نہیں ہے وہ اللہ کے در کا فقیر نہیں ہے، یعنی وہ ولی اللہ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امام الاولیاء سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے کہ کثرت سے درود و سلام پڑھو، میرے پہ کثرت سے درود و سلام پڑھو، تمہارا درود پڑھا ہوا تمہاری دعاؤں کا محافظ ہے، یعنی تمہاری جو دعائیں قبول ہوں گی وہ اس لیے ہوں گی کہ تم میرے پہ کثرت سے درود و سلام پڑھو گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سے درود و سلام پڑھو، تمہارا پڑھا ہوا درود تمہاری دعاؤں کا محافظ ہے، تمہارا پڑھا ہوا درود تمہارے اعمال کی طہارت کا ذریعہ ہے، یعنی جتنا ہم درود پاک کثرت سے پڑھیں گے ہمارے اعمال کے اندر لطافت آتی جائے گی، ہمارے اعمال کے اندر پاکیزگی آتی جائے گی، ہمارے اعمال جو ہے وہ معطر ہوتے جائیں گے اور بارگاہ الہی میں مقبول ہوتے جائیں گے۔ یہ سارے انعامات کس طرح ملیں گے؟ اگر ہم درود و سلام کثرت سے پڑھیں گے۔ تو تین انعامات کا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ فرمایا ہے۔ جب تم کثرت سے میرے پہ درود و سلام پڑھو گے تو پہلا انعام کیا ملے گا؟ تمہاری دعاؤں کا محافظ، یعنی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ دوسرا کیا ہے؟ تمہارے اعمال کی طہارت کا ذریعہ ہوگا درود و سلام۔ اور تیسرا انعام جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تمہیں اللہ کی رضا نصیب ہوگی، اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ تو اللہ والو اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو درود و سلام پڑھو، اپنے اعمال کی طہارت چاہتے ہو تو درود و سلام پڑھو، اپنے دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو درود و سلام پڑھو۔ آج بھی میں 20-25 منٹ ابھی یہاں آنے سے پہلے اسٹوڈیو پہ بیٹھا تھا تو میں 2-3 کامنٹس کو دیکھا جن میں لوگوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ حضرت صاحب ہم یہ اعمال کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی خاطر خواہ نفع نہیں ہو رہا۔ اب اس میں 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ جو ہمارے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو وظائف کر کے اجڑے ہوئے ہیں۔ کسی نے 20 سال وظائف کیے ہیں، کسی نے 10 سال وظائف کیے ہیں، اس کے اندر کالا علم بھی کیا ہے، نیلا علم بھی کیا ہے، پیلا علم بھی کیا ہے، چٹا علم بھی کیا ہے، طبیز دبائے بھی ہیں، کھلائے بھی ہیں، پلائے بھی ہیں، جلائے بھی ہیں، ہر کام الٹا سیدھا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا وہ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ مانے یا نہ مانے۔ اسی طرح جو اعمال کیے ہوئے ہیں وہ وظائف
کیے ہوئے ہیں وہ شرائط کے بغیر کیے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ بری طرح رجت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اللہ میں تو یہ حیران ہوتا ہوں کہ ان کے حلق سے روٹی کا لقمہ کیسے اتر جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں حضرت صاحب ہمیں وظائف سے نفع نہیں ہو رہا۔ تو اب کیونکہ انسان جلد باز ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے کیونکہ اب رجت مجھے معلوم ہو گئی ہے، حضرت صاحب نے رستہ دکھا دیا ہے، میں نے وظائف چھوڑ دیے ہیں، یا میں نے اب درود پاک پڑھنا شروع کر دیا ہے، تو اب راتوں رات میرے مسئلے حل ہونے چاہیے۔ اب ان عقل کے اندھوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ خواہ مخواہ مایوس ہوتے جا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو کوستے ہیں، ملامت کرتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں بن رہے۔ بھائی کبھی تنہائی میں سوچو کہ 20 سال آپ نے اپنی بربادی پہ، اپنے خاندان اہل و عیال کی بربادی پہ لگائے، چاہے لاشعوری طور پہ لگائے تو ہیں، تو اب 20 مہینے بھی انتظار نہیں ہے، 20 ہفتے بھی انتظار نہیں ہے، اب 20 دن کے بعد ہی کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اعمال کا اثر نہیں آ رہا۔ تو بھائی اعمال کا جب اثر نہ آ رہا ہو، اور وہ مسلمان جو یہ کہے کہ مجھے انمول عمل سے اثر نہیں ہو رہا یا خضری عمل سے اثر نہیں ہو رہا، اللہ والو اس کو یہ بات کہتے ہوئے شرم ہی سے مر جانا چاہیے کہ مجھے حضرت صاحب درود پاک سے اثر نہیں ہو رہا، مجھے چاروں کل سے اثر نہیں ہو رہا، مجھے سورۃ فاتحہ سے اثر نہیں ہو رہا، مجھے آیت الکرسی سے اثر نہیں ہو رہا، مجھے تیسرے کلمے سے اثر نہیں ہو رہا۔ جب ان سب کو جوڑو گے تو یہ کیا بنے گا؟ خضری عمل بنے گا۔ جب خضری عمل کے ساتھ درود پاک جوڑو گے، استغفار جوڑو گے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ انمول عمل بن جائے گا۔ تو اللہ والو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے درود پاک سے اثر نہیں ہو رہا، مجھے استغفار سے اثر نہیں ہو رہا، مجھے چاروں کل سے اثر نہیں ہو رہا، مجھے سورۃ فاتحہ سے اثر نہیں ہو رہا، مجھے آیت الکرسی سے اثر نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے مر جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ ایمانی طور پہ تو وہ مر گیا ہوا ہے، اب اس کا جسمانی طور پہ بھی، بدنی طور پہ بھی مر جانا ہی بہتر ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ کل وہ ان تمام اعمال کا یا اللہ اس کے رسول کا منکر ہو جائے، تو چلو مر جائے گا، کم از کم ایمان تو ساتھ لے جائے گا۔ تو لوگ اتنی بات بھی آج مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے سالوں لگائے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان کو اور اس معاشرے کو برباد کرنے پہ، تو اب میں مہینوں میں انتظار نہیں کر سکتا۔ یہ جو میں نے آگ لگائی ہے یہ دھیرے دھیرے بجھے گی، دھیرے دھیرے بجھے گی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے اوپر بھروسہ رکھیں، اللہ کی رحمت کے اوپر بھروسہ رکھیں، صدقہ خیرات جو ہے وہ کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی طلب کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے، جو میں نے بھی حدیث پاک کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے رکھا، کہ 3 باتوں کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ کا قرب ملے گا تو درود پاک کے ذریعے ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی تو درود پاک کے ذریعے ملے گی، تمہارے اعمال کی طہارت ہوگی تو کس کے ذریعے؟ درود پاک کے ذریعے، اور تمہاری دعائیں قبول ہوں گی تو درود پاک کے ذریعے۔ اس کا مطلب ہے تو تمہارے درود پڑھنے میں کمی ہے، اس کی شرائط میں کمی ہے، توجہ کے اندر کمی ہے، تعداد کے اندر کمی ہے، صدقہ خیرات کے اندر کمی ہے، رزق حلال کمانے کے اندر کمی ہے، ان آنکھوں کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت میں کمی ہے، غیبت جو کی جا رہی ہے وہ نہیں روکی جا رہی، بد نظری جو کی جا رہی ہے وہ نہیں روکی جا رہی، یعنی صغیرہ کبیرہ گناہ ابھی ہیں، اس لیے وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، ڈھال بن جاتے ہیں دعاؤں میں اور رب کی ذات کے درمیان میں۔ کیوں ہم گناہوں کی معافی طلب نہیں کر رہے؟ اور زور کس بات پہ ہے؟ زور کس بات پہ ہے؟ ہم نے حضرت صاحب وظائف چھوڑ دی، ہمارا کام نہیں بن رہا۔ آپ نے کالا علم کر کے اپنے رشتہ داروں کو اجاڑا ہوا ہے، جب تک اس کی تلافی نہیں ہو جائے گی اعمال کا اثر کیسے آ جائے گا؟ تو نے اعمال کر کے، تعویذ دھاگا کر کے ساس کی زبان بندی کی ہوئی ہے، اب بات آئی گئی ہوئی، ساس قبروں میں اتر گئی، بات آئی گئی تیرے ہاں ہو گئی ہے، اللہ کی کچہری میں بات آئی گئی نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ اس دنیا میں استعمال ہوتے ہیں، وہ جی مرنے والے تو مر گئے، ساس تو میری مر گئی ہے، ساس تو میری مر گئی ہے۔ بھائی یہ FIR اللہ کی بارگاہ میں کٹی ہوئی ہے، تو نے نندوں کو نکیل ڈالنے کے لیے کالا علم کیا، تعویذ دھاگے کیے، الٹے وظائف کیے، ان کی زبان بندی کے لیے کیے، ان کے رشتے باندھے، ان کو گھر سے نکالنے کے لیے اعمال کیے۔ اب جوانی تیری گزر گئی، نندے اپنے گھروں میں چلے گی، ساس قبر میں چلے گی، تو بڑھاپے میں آ گئی، اب تیری اولاد جوان ہو گئی، تو بھول گئی ہے اللہ نہیں بھولتا، تو بھول گئی ہے اللہ نہیں بھولتا۔
تو کہتی ہے وہ تے پلے وقتاں دی گل ہے، ادوں کیتا سی حضرت صاحب، بھائی تو نے 500 سال پہلے بھی کیا ہو، اللہ نہیں بھولتا۔ جب تک ان برے اعمال کی تلافی نہیں ہوگی، اگر زندہ ہیں تو ان سے معافی نہیں مانگو گے، اور اگر وہ لوگ جن کا برا سوچا، جن کے لیے وہ اعمال کرتے رہے، چاہے وظائف کی صورت میں چاہے تعویذات کی صورت میں، تو اگر وہ مر گئے ہیں تو ان کی بخشش کا ذریعہ نہیں بنتے، صدقہ خیرات کے ذریعے، صدقہ جاریہ کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے ان کو ہدیہ نہیں کرتے، احصال ثواب نہیں کرتے، ان کی روحوں کو اور اللہ کو نہیں مناتے، تو 2 ہفتے 4 ہفتے تو 4 صدیاں بھی اللہ اللہ کرتا رہے یا کرتی رہے، تیری اللہ اللہ تجھے نفع نہیں دے گی۔ پہلے بات حقوق العباد کی ہے، پھر حقوق اللہ کی ہے۔ اب سمجھ آ گئی کہ ہمارے اعمال قبول کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن کیونکہ بات درمیان میں آ گئی تو میں نے اس لیے واضح کیا ہے کہ جو شخص کثرت سے درود و سلام پڑھے گا، اللہ کے نبی نے جب بشارت دے دی کہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اس کے اعمال پاک ہو جائیں گے، یعنی اس کی طہارت کا ذریعہ ہوگا، اور اللہ کی رضا یا اللہ کا قرب اس کو نصیب ہوگا۔ تو جس کو یہ تینوں انعامات نہیں مل رہے، اس کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے، اپنے کالے کرتوت دیکھنے چاہیے، اور اپنے ماضی کے دریچے کو کھول کے دیکھنا چاہیے کہ میں ماضی میں کیا کرتا رہا ہوں۔ بات آج کی نہیں ہے، بات کل کی ہونی ہے۔ آج آپ نے اعمال سے توبہ کر لی ہے، تعویذ دھاگے سے توبہ کر لی ہے، غیبت سے توبہ کر لی ہے، یا بھیڑیا بوڑھا ہو گیا، اس کے منہ میں دانت نہیں رہے، کل کی بات ہونی ہے۔ جب جوانی تھی منہ میں دانت تھے، ہوشیاری تھی، اندر جذبہ تھا، غصہ تھا، انتقام کی آگ تھی، اس وقت جو کرتے رہے ہو، بات وہاں سے شروع ہونی ہے، بات وہاں سے شروع ہونی ہے۔ تو اس لیے اللہ اگر اعمال جو کر رہے ہو ان کی تاثیر نہیں آ رہی تو اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں، روئیں، ہمیں نہیں بتلائیں کہ جی حضرت صاحب 2 ہفتے ہو گئے ہیں، تو جو 20 سال لوگوں کو اجاڑا ہے اس کی تلافی 2 ہفتے میں ہو جائے گی، اس کی تو تلافی تو 300 سال بھی روتا رہے یا روتی رہے تو اللہ والے تلافی نہیں ہوتی۔ یہ تو رب کی رحمت ہے، یہ تو رب کی رحمت ہے کہ اللہ رجت والے مریضوں کو، یا جنہوں نے شعوری یا لاشعوری اعمال غلط صحیح کیے ہیں، اللہ درگزر فرما دے۔ ورنہ اللہ والوں ایک ایک عورت نے یا ایک ایک مرد نے جو وظائف پڑھنے والا تھا، اس نے نسلوں کی نسلیں اجاڑ کے رکھ دی ہیں۔ تو کوئی ایک بندہ بھی میدان معاشر میں یا یہاں رب کی عدالت لگے تو وہ یہاں کھڑا ہو کے انصاف مانگ لے، کیسے انصاف ہوگا؟ کیا دے کے جان چھڑاؤ گے؟ اور مجھے سناتے ہو کہ حضرت صاحب فرق نہیں پڑ رہا، فرق نہیں پڑ رہا، یا مجھے وہ والا پیر سمجھا ہوا ہے، میں یہ کہوں گا کہ نہیں یہ فرق پڑ رہا ہے، یہ وظیفہ چھوڑ کے تو یہ وظیفہ پڑھ لو، یا یہ تعویذ چھوڑ دو یہ تعویذ لے جو۔ ہم تو برے کے گھر تک جانے والے لوگ ہیں، ہم تو گھر تک چھوڑ کر آئیں گے کہ اعمال سے اگر اثر نہیں ہو رہا تو اپنے اندر جھانکنا ہے، اپنے اندر جھانکنا ہے، میرے اندر کمی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ یہی مضمون حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے، اس کو اپنا قرب، اپنی معرفت، اپنی محبت، اپنے در کی فقیری عطا فرماتا ہے، جو رات کے آخری پہر اٹھے لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ رات کے آخری پہر اٹھے، کسی کے کانوں کان خبر نہ ہو، پھر وہ کامل وضو کرے، وضو کرنے کے بعد اللہ کی تسبیح و تحلیل کرے، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کا ذکر کرے، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پہ درود پڑھے۔ پہلا کام کیا ہے؟ رات کے آخری پہر اٹھے، کسی کو معلوم نہ ہو کہ میں اٹھا ہوں۔ آج عورتیں کیا کہتی ہیں؟ حضرت صاحب میں نے تہجد ہی پڑھنی ہے۔ کتنی بار میں ٹوکتا ہوں، میں پوچھئے میرے سے فرض نمازوں کی بات کرو، فرض نمازوں کی بات کرو، اس نماز کی میرے ساتھ بات نہیں کرو۔ جو اپنی تہجد سناتا ہے، اللہ والو یہ بات لکھ کے رکھ لو، عورت ہے یا مرد ہے، اس سے بڑا کمینہ، اس سے بڑا بے شرم، اس سے بڑا بے غیرت انسان اس دھرتی پہ نہیں ہوگا جو اپنی تہجد کو سنائے۔ اس سے بڑا فراڈیا ہے آپ کو، چاہے وہ عورت کی صورت میں ہو چاہے وہ مرد کی صورت میں۔ جو بندہ آپ کو یہ کہتے میں تہجد پڑھتا ہوں، بس اس کے ساتھ اب زندگی میں کبھی آپ نے معاملات نہیں کر رہے، اس سے بڑا جھوٹا انسان نہیں ہوگا، اس سے بڑا وعدہ خلاف انسان نہیں ہوگا، اس سے بڑا کوئی فراڈیا یا خائن نہیں آپ کو ملے گا۔ کہنے کو کیا ہے؟ میں تہجد پڑھتی ہوں،
میں تہجد پڑھتی ہوں. جس نماز کی رب نے اذان نہیں رکھی، جس نماز کا راز بندے اور رب کے درمیان میں ہے، تو نے رب کا راز نہیں رکھا، میرا تیرا راز کیسے تو رکھ لے گی؟ تہجد کی نماز اہل محبت کی نماز ہے، تہجد کی نماز اولیاء اللہ کی نماز ہے، تہجد کی نماز انبیاء علیہ السلام کی نماز ہے. تو اللہ نے تجھے یہ نماز دے کے آزمایا ہے کہ تو پردہ رکھتا ہے یا پردہ رکھتی ہے. تو جو 10 بندوں میں سنائے میں جی تہجد بھی پڑھتی ہوں، میں جی تہجد بھی پڑھتا ہوں، بھائی جس نماز کی رب نے اذان نہیں رکھی اتنا پردہ رکھا ہے اور تیرے پہ کرم کر کے تجھے اٹھا دیتا ہے، تو رب کے راز کو فاش کرتا پھر رہا. تو جو رب کا نہیں بنا، میں نے کیا کہا، ایسے بندے کے ساتھ کبھی معاملات بیٹھنا اٹھنا نہیں رکھنا اور نہ اس کو کبھی بزرگ سمجھنا ہے. ایسا بندہ کبھی بزرگ نہیں ہوتا، یہ شیطان ہوتا ہے، شیطان کا ایک روپ ہوتا ہے. بظاہر پگڑی بھی ہوگی، عورتیں بھی ہیں تو بڑی وہ اماں لگیں گی، رابعہ بصری لگیں گی، اندر سے وہ ڈائن ہوں گی. جب انہیں موقع ملے گا ڈنگ مار کے نکل جائیں گے. کیوں؟ جو رب کا نہیں بنا تیرا میرا کیسے بن سکتا ہے؟ جس نے رب کا راز نہیں رکھا وہ تیرا میرا راز کیسے رکھ لے گا؟ تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر جب میں بیٹھتا ہوں تو خواتین ہیں تو مرد کیا کہتے ہیں، میں تہجد پڑھتا ہوں. پھر مجھے غصہ آتا ہے، بھائی میں نے پوچھا میرے سے فرض نماز کی بات کرو. تو جب میں فرض نماز کی بات کرتا ہوں تو آنکھیں جھک جاتی ہیں. تو کیا فائدہ ایسی تہجد کا جس کو فرض پڑھنے نصیب نہیں ہے اور لوگوں کو سنانے کے لیے میں تہجد پڑھ رہا ہوں. تو اللہ تہجد کی نماز کے لیے اللہ کے نبی نے ابھی کیا فرمایا ہے کہ آدھی رات کو اٹھے لیکن کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو، اٹھنے کی خبر نہ ہو، اور ادھر گلے میں ڈول ڈال کے بتایا جا رہا ہے حضرت صاحب میں تہجد پڑھنی ہے، میں تہجد پڑھنی ہے. تو بھائی مجھے کیا سنا رہے ہو؟ اپنی پڑھ کے مجھے دے دینی ہے، اپنے لیے پڑھتے ہو اگر پڑھتے ہو. اور پڑھی کیسے ہے؟ سارے زمانے کو سنائیے. تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ کانوں کان کسی کو خبر بھی نہ ہو کہ تو اٹھا ہے. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ 7-8 سال کی عمر تھی تو آپ اٹھے، آپ کے والد اٹھے، سردیوں کی رات تھی، تہجد پڑھی. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بھی 7 نوافل پڑھے. تو آپ کے والدہ اور دوسرے بہن بھائی سو رہے تھے. تو جب تہجد کی نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد کو کہا کہ ہم ہی تہجد پڑھتے ہیں، ہم اچھے ہیں کہ ہم نے تہجد پڑھ لی، یہ تو دیکھیں خراٹے لے رہے ہیں، سو رہے ہیں. کن کو دیکھ کر کہا؟ اپنے بہن بھائیوں اور اپنی ماں کو دیکھ کر کہا کہ بابا میں نے اور آپ نے تہجد پڑھی ہے، باقی تو سارے سو رہے ہیں. تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے والد جو ہے وہ زاروں قطار رونے لگے کہ اس سے بہتر تھا تو بھی سویا رہتا اور میں بھی سویا رہتا، ہم گناہ سے، چغلی سے بچ جاتے، غیبت سے بچ جاتے. اگر انہوں نے تہجد پڑھ کے نماز نہ پڑھ کے ثواب نہیں کمایا تو انہوں نے گناہ بھی نہیں کمایا. وہ سو رہے ہیں، رات عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے ہیں، فجر کی نماز پہ اٹھ جائیں گے. ساری رات کیا ہے؟ کملی والے کے ارشاد کے مطابق عبادت میں ہے. انہوں نے برائی نہیں کی، غیبت نہیں کی. تو تو نے نماز پڑھ کے اٹھ کے تہجد پڑھ کے تہجد گزار ہو کے لوگوں کی برائی کی ہے. تو اللہ جب ہم تہجد پڑھیں گے، لوگوں کو جتلائیں گے، لوگوں کو سنائیں گے، تو ایسی تہجد کی نماز اللہ منہ پہ دے مارتا ہے. اس لیے ہماری تہجد گزاروں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ بولو اگر کوئی تہجد گزار ہو ذرا بات سمجھنے کی کوشش کرے کہ میں نے کیوں کہا ہے کہ زندگی میں کوئی بندہ آپ کو مل جائے میرے سمیت وہ یہ کہے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، اس کے ساتھ معاملات. میں نے اگلی بات کیا کہی ہے کہ اس سے بڑا کوئی فراڈیا، جھوٹا یا عورت ہے تو ڈائن نہیں ہوگی، ڈائن نہیں ہوگی. جو رب کے راز فاش کر رہا ہے وہ تیرے میرے رازوں کو پردہ کیسے ڈالے گا؟ اچھا پھر یہ ہے کہ تکبر آ جاتا ہے. تکبر آ گیا، تکبر جب آیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ سارے اعمال کو جلا کے راکھ کر دے گا، جلا کے راکھ کر دے گا. اللہ بولو تہجد کی نماز تو ایسی ہے کہ کسی کو اٹھنے کی خبر نہ ہو، پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو جو پڑھ کے سنا رہا ہے وہ تجھے مجھے نہیں جتلا رہا، وہ رب کو جتلا رہا ہے. تو جو رب کو جتلاتا ہے تو رب پھر اس کے اعمال کو اس کے منہ پہ دے مارتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے اعمال قبول ہوئے ہوں، جانتے رہیے گا میں کہنے کا لگا ہوں، اگر اس کے اعمال قبول ہوئے ہوں، اس کی تہجد اللہ کو پڑھنی پسند آئی ہو، تو میرے در تے کی لین آیا ہے؟
اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ اگر وہ اتنا تہجد گزار ہے، اتنا اللہ کے قریب ہے، تو 20 سال اجڑ کے آج شافی کے در پہ کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ سمجھ آئی بات کی کہ میں نے کیوں کہا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات زندگی میں کبھی نہیں کرنے؟ جو ہی پتہ چل جائے یا وہ بولیں اپنے منہ سے تو آپ بس فاصلہ رکھو ایسے لوگوں کے ساتھ۔ یہ لوگ نہ کردار کے ہوتے ہیں نہ گفتار کے ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا ہوتی ہے؟ نمائش ہوتی ہے۔ تو نمائش والے لوگ رب کو پسند نہیں ہیں۔ تو میں نے دلیل بھی آپ کو دی ہے کہ اگر تو تہجد گزار ہے، عورت ہے یا مرد ہے، تیری رب کے ساتھ اتنی بنی ہوئی ہے کہ اللہ نے تجھے ولیوں والی نماز دی ہوئی ہے، نبیوں والی نماز دی ہوئی ہے، رازداروں والی نماز دی ہوئی ہے، محبین والی نماز دی ہوئی ہے، مقربین والی نماز دی ہوئی ہے، مخلصین والی نماز دی ہوئی ہے، تو منگتا بن کے میرے در پہ آ گیا، تو منگتا بن کے کبھی کسی دربار پہ جا رہا ہے، تو منگتا بن کے کبھی کوئی تعویذ لے رہا ہے۔ پڑھے بندہ تہجد تو منگتا ہو، میں کہتا ہوں پڑھے بندہ نماز تو بکاری ہو، تو تہجد کی بات کر رہا ہے۔ اب کہانی سمجھ آ گئی کہ میں نے سخت الفاظ کے اندر آپ کو کیوں روکا ہے اور اس راز کو بھی فاش کیا کہ آپ اجڑنے سے بچ جائیں۔ کوئی پیر ہے، کوئی پیرنی ہے، یا کوئی بھی دعوے دار ہے کہ میں تہجد گزار ہوں، بس اسے کہو السلام علیکم، تجھے تیری تہجد مبارک، تو مجھے میرے گناہ جیسے بھی ہیں مجھے مبارک۔ گناہوں کی معافی مل جاتی ہے اللہ والوں، کسی وقت بھی انسان گناہوں کی معافی مانگ لے۔ جو بندہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں کس گناہ میں مبتلا ہو گیا ہوں، وہ اعمال کرتا بھی جاتا ہے اور اعمال کو جلاتا بھی جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کو اٹھاؤ، اللہ اس کو اپنا قرب، اپنی معرفت، اپنی محبت عطا فرمائے گا جو رات کے آخری پہر اٹھا لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، پھر اٹھ کے اس نے کامل وضو کیا، یعنی اچھی طرح وضو کیا، پھر اس نے ذکر الہی کیا، تسبیح و تحلیل کی اور میرے پہ درود پڑھا۔ اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہوتا ہے، اس کو اپنا قرب اور معرفت عطا کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلا کام کیا ہے؟ ذکر الہی، دوسرا کام کیا ہے؟ کثرت سے درود پاک، اور تیسرا کام کیا ہے؟ اگر نماز میں ابھی تھوڑا سا کوئی وقت ہے تو پھر قرآن کی تلاوت کرے۔ تو جو رات کو تہجد کے وقت اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے گا اور پھر 3 اعمال کرے گا، ذکر الہی، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے گا، اللہ کا قرب اس کو عطا ہوگا، اللہ کی معرفت اس کو عطا ہوگی۔ یہ ساری باتیں میں نے اس لیے کہی ہیں کہ یہ نماز ہی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور یہ قرب کس سے ملے گا؟ کثرت سے درود و سلام، کثرت سے درود و سلام۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے، اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن میں یوں اٹھوں یا رب کے دربار میں میں اس حالت میں پیش ہوں کہ میں اللہ سے راضی ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہو، تو میرے پہ کثرت سے درود و سلام پڑھو۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات ہی ختم کر دی ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میں اس حال میں اٹھوں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاؤں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو اور میں اللہ سے راضی ہوں، تو پھر کثرت سے درود و سلام پڑھو۔ اب گزارا ہے درود و سلام سے بچ کے، درود و سلام ہر صورت میں پڑھنا پڑے گا، ہر صورت میں پڑھنا پڑے گا، پڑھے بغیر گزارا نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے قرب کے اوپر کہ اللہ کا قرب کیسے ملے گا۔ جب ہم اللہ کے قریب نہیں ہوں گے، اللہ کا قرب نہیں ملے گا، تو جن معاملات میں ہم الجھے ہوئے ہیں، جس بھنور میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہم اس سے نکل سکتے؟ ہم اس سے نکل نہیں سکتے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، اے میرے موسیٰ، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے اتنا قریب ہو جاؤں؟ یہ حدیث قدسی اللہ والوں ان کانوں سے سننے والی نہیں ہے، نہ مزہ آئے گا، یہ دل کے کانوں سے سننے والی ہے، اور اہل محبت کے لیے ہے، صرف اہل محبت کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کیا وحی کی کہ اے میرے موسیٰ، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے اتنا قریب ہو جاؤں کہ جتنا کلام سماعت کے قریب ہوتا ہے۔ دیکھیں میں بول رہا ہوں، میرے کان سن بھی رہے ہیں، یعنی میرا بولنا میرے سننے کے قریب، تو میرا سننا میرے بولنے کے قریب۔ تو رب نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے اتنا قریب ہو جاؤں کہ جتنا
کلام سماعت کے یا سماعت کلام کے قریب ہے. کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے اتنا قریب ہو جاؤں جتنی روح بدن کے قریب ہوتی ہے, جتنا روح بدن کے قریب ہوتی ہے, یا میں تیرے اتنا قریب ہو جاؤں جتنا منظر آنکھ کے قریب ہوتا ہے, یعنی نور آنکھ کے قریب ہوتا ہے. یعنی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو یہ میری آنکھ کا نور ہے اور یہ منظر ہے, یعنی جتنی ان کی قربت ہے اتنا میں قریب ہو جاؤں. یا میں بول رہا ہوں, آپ بھی سن رہے ہیں تو میرے کان بھی سن رہے ہیں, یعنی سماعت اور کلام کتنے قریب ہیں, ایسے بدن اور روح کتنے قریب ہیں. یعنی اس سے بڑھ کے قربت ممکن نہیں. اللہ نے 3 مثالیں دے کے اس مضمون کو سمجھایا ہے کہ اے موسیٰ, اگر تو چاہتا ہے کہ میرا اتنا قرب تجھے مل جائے, کیا تو چاہتا ہے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی, سونیا کیڑا نہیں چاہتا, کون نہیں چاہے گا, اے اللہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں. تو حضور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب نے آواز دی کہ اے میرے موسیٰ, اگر تو ایسا قرب چاہتا ہے تو پھر میرے کملی والے پہ کثرت سے درود و سلام پڑھ, پھر میرے کملی والے پہ کثرت سے درود و سلام پڑھ. جب تو کثرت سے درود و سلام پڑھے گا میرے کملی والے پہ, تجھے میرا ایسا قرب جو ہے وہ نصیب ہوتا جائے. ایک اور حدیث پاک میں بیان کر دیتا ہوں, انشاءاللہ یہ مضمون سارا آپ حضرات کے اوپر کھل جائے گا کہ اللہ والو, اگر ہم گناہ کر کے گناہ کسی بھی طرح کے ہیں, کیونکہ ہم جو مخاطب ہوتے ہیں وہ کن کے ساتھ ہیں زیادہ, کہ جنہوں نے غلط اعمال کیے ہیں, غلط وظائف کیے ہیں. بقیہ دیگر گناہ ہیں, ان گناہوں کا تو ہر بندے کو پتہ ہے. کس کو معلوم نہیں زنا گناہ ہے, کس کو معلوم نہیں ہے سود, کس کو معلوم نہیں ہے. ہم نے تو اصلاح کرنی ہے, یہ جو ہمارا مشن ہے, ہماری فکر ہے, ہم نے تو لے کر چلنے ہیں یا لے کر چل رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے تویز دھاگا کر کے اپنے آپ کو برباد کیا ہے, اپنے گھر والوں کو برباد کیا ہے, اپنی نسلوں کو برباد کیا ہے, چاہے شعوری طور پہ اور چاہے لا شعوری طور پہ, چاہے قرآنی وظائف کر کے, چاہے کالے چٹے نیلے تویز کر کے یا وظائف کر کے. بات ہے بربادی کی, بات ہے گناہ کی, چاہے وہ شعوری ہوا, لا شعوری ہوا, جانتے ہوا, انجانے میں ہوا, وہ ہو گیا. ہم مخاطب کرتے ہیں ان لوگوں کو. تو اللہ بلو ان کی جب ہم نے اصلاح کرنی ہے تو ان کی اصلاح کس سے ہوگی کہ یہ اپنے کیے پہ توبہ کریں. پہلے یہ گناہ کو گناہ سمجھیں, اس کے بعد اللہ سے مانگیں, اور اللہ سے مانگنے کے لیے, اللہ کو منانے کے لیے جو سب سے بڑا وسیلہ ہے یا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ کثرت سے درود و سلام ہے. کیوں؟ جب کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے, جو پہلے آگ لگی ہوئی ہے وہ بھی بجھتی جائے گی, اور اللہ کی بارگاہ میں جو جلال ہے ہماری غلط حرکتوں کی وجہ سے وہ جلال بھی جمال میں بدلتا جائے گا. اللہ کا غضب جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا جائے گا, وہ کم ہوتا جائے گا. پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہم ہاتھ اٹھائیں گے, اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا, اور جو نقصانات پیچھے ماضی میں ہو چکے ہیں اللہ ان کی بھی تلافی فرما دے گا. اب یہ سارا مضمون جو اب تک میں بولا ہوں یہ اگلی حدیث پاک کے اندر سارا یہ آ جائے گا انشاءاللہ العزیز. حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے, فضائل درود کے اندر بھی یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں تو آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ, کوئی ایسے اعمال بتا دیں کہ وہ میں کروں اللہ کے قریب ہو جاؤں, اللہ کا مجھے قرب نصیب ہو جائے, اللہ کی مجھے معرفت نصیب ہو جائے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ نہیں بولنا. اساں جھوٹ چھڑیا ہے, اتنی لمبی داڑیاں رکھ کے تنی تے چھان گئی تھی تو جھوٹ پھر بھی پاؤں باندھ کے بولتے ہیں. پیر ہیں تو وہ جھوٹ, علماء ہیں تو ممبر پہ بیٹھ کے وہ جھوٹ بول رہے, بلکہ جھوٹی حدیثیں, موضوع حدیثیں سنا کے اپنے نمبر بناتے ہیں اور اپنے مسلک کو پروان چڑھاتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے اس نے ہماری شہرت کو پکڑ لیا ہے. پہلا فرمان, پہلا لفظ ہی ایسا ہے, پہلی شرط ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی رکھی ہے, یا اللہ نے اپنے قرب کی شرط ہی ایسی رکھی ہے کہ سب سے پہلا عمل کون سا کرنا ہے؟ جھوٹ. آپ جمعرات کو دیکھتے ہیں, ہم پوچھتے ہیں آپ نے جی وظائف پڑھیں؟ نہیں جی اسی تو کوئی وظیفہ نہیں پڑھے. کتنے پولے منہ دے نال کہندے نے اسی تے کوئی وظیفہ نہیں جی پڑھے. پھر جب شافی تھوڑا سا ایسے کرتا ہے نا تو پھر وظیفے نہیں نکل دے,
پھر جس طرح گنے کی رو نکل دی ہے نا انج وظیفے آندے نے پھر 15 سال دے پھر تو تھکتا ہی نہیں نا. اور میرا رب ایسا کریم ہے, ہر مرد عورت کے ساتھ جس نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے نا, ماننا نہیں ہوتا, اس کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ بھیج دیتا ہے. کوئی بیٹا لے کے آئی ہوتی ہے, کوئی شوہر لے کر آئی ہوتی ہے, کوئی بھائی لے کر آئی ہوتی ہے, ایسا مرد ہے اس کے ساتھ کوئی ہوتا ہے. جب وہ چونچ رہا کرتے نا یہ حضرت صاحب اسی تو کوئی وظیفہ نہیں کیتا, تو اللہ اس کو گویائی کی طاقت دے دیتا ہے. وہ جو ساتھ بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے حضرت صاحب 1 منٹ میں سناتا ہوں, چل سو چال پھر ان کو مرنے کی چھپنے کی جگہ نہیں ملتی. تو اللہ والو جب ہمارے اندر اتنا جھوٹ ہوگا, پھر ہم کہیں کہ ہمارے وظائف قبول نہیں ہوتے, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے, جب عرابی نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسے اعمال بتا دیں کہ جن اعمال کو میں کروں اور اللہ کا قرب مجھے مل جائے, اللہ کی معرفت, اللہ کی محبت مجھے مل جائے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا عمل کون سا بتایا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا, اور دوسرا عمل کیا بتایا ہے کہ اگر امانت ہو تو امانت دار رہنا ہے, امین بن کے رہنا ہے, خائن نہیں بننا. سمجھ آ گئی؟ جھوٹ نہیں بولنا اور امین بننا ہے, امانت دار بننا ہے. اور ہم کیسے امانت دار ہیں ذرا سن لیں. زکوٰۃ ہم نہیں دیتے, یہ اللہ نے ہمیں امانت دار کس پہ بنایا؟ غریبوں کے اوپر. یہ غریبوں کا حق تھا, مسکینوں کا حق ہے, ہم وہ کھا گئے. پہلا کام جھوٹ کہ ہم اللہ کی راہ میں جی دیتے ہیں, جی خرچ کرتے ہیں, پہلا جھوٹ وہ. دوسرا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, یہ اللہ نے شرط رکھی اپنے قرب کی کہ اگر امانت ہے تو اس میں خیانت نہیں کرنی, امانت دار بننا ہے. ہم جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہم امانت دار ہیں, ہم عشر نہیں دیتے ہم امانت دار ہیں, یا اللہ کے نبی کے فرامین جو ہمارے تک پہنچے ہیں ان پہ ہم عمل نہیں کرتے تو ہم امانت دار ہیں. سود ہم کھا رہے ہیں, ذخیرہ اندوزی ہم کھا رہے ہیں, رشوت ہم کھائے جا رہے ہیں, ہر طرح سے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کمائے بھی جا رہے ہیں, کھائے بھی جا رہے ہیں اور ڈکار بھی لیے جا رہے ہیں. کانوں کان کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دے رہے کہ اسی کر کی گئے ہیں. اور یہ دونوں باتیں یا دونوں یہ گناہ جو ہیں یہ تو اللہ والو بندے کے قریب نہ ہونے دیں. تم رب کا قرب مانگ رہے ہو, پھر جب یہ اعمال کیے یعنی زکوٰۃ کا اس میں خیانت کی, عشر میں خیانت کی, یہ تو میں نے مثالیں دی ہیں کہ آپ بھاگ نہیں سکتے. وگرنہ اللہ والو ہماری امانت داری کا اندازہ کرنا ہے تو کسی کو 5-10 ہزار روپیہ دو. میں 5-10 کروڑ کی بات نہیں کر رہا, 5-10 ہزار دو پھر واپس لے کے دیکھو. کسی کے پاس اپنا زیور رکھواؤ پھر واپس لے کے دیکھو. کسی کے پاس اپنی کوئی اور قیمتی چیز ہے وہ امانت کے طور پہ رکھو پھر واپس لے کے دیکھو, پھر پتہ چلے گا وہ واپس آتی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرابی کو جو تلقین کی ہے 2 اعمال پہلے وہ کون سے ہیں؟ جھوٹ نہیں بولنا اور امانت میں خیانت نہیں کرنی. عرابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کچھ اور بتائیں, کچھ اور بھی بتائیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تہجد کی نماز پڑھو اور گرمیوں کے روزے رکھو, تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا. جہاں سے میں نے بات شروع کی, ہر حدیث کے اندر تہجد کی نماز آ رہی ہے. تو تہجد کی جو نماز ہے وہ رب کے قرب کا ذریعہ ہے. اس لیے میں نے کہا ہے سخت الفاظ کے اندر کہ زندگی میں کوئی بندہ تمہیں سر عام یہ کہتا ہوا ملے کہ میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں, بس چپ کر کے نیوی پا کے نکل جانا ہے. شافی یاد آئے گا اسی وقت, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, مہینے بعد, سال بعد آپ ان کانوں سے سنو گے کہ اس تہجد گزار ہے اس کے فراڈ کی, اس کے 2 نمبر ہونے کی کہانیاں آپ خود سنو گے. اللہ اس کو جب ننگا کرے گا, ایام کرے گا, بے نقاب کرے گا, آپ کو معلوم ہوگا کہ شافی سچا روندہ ہے. اس لیے اللہ والوں کہ ہم نے ان کے اندر رہ کے زندگی گزاری ہے تو اللہ نے یہ حقیقتیں ہمارے اوپر کھولی ہیں. اس لیے آپ کو یہ میں سمجھا رہا ہوں کہ زندگی میں کبھی تہجد گزار سے مار نہیں کھانی, اور جو پڑھتا ہوگا وہ کبھی بتائے گا نہیں, وہ کبھی بتائے گا نہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے 2 اعمال بتائے, جھوٹ نہیں بولنا, امانت میں خیانت نہیں کرنی, تو اللہ کے قریب ہو چکے. عرابی نے اصرار کیا یا رسول اللہ کچھ اور بھی بتائیں, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر 2 اعمال بتائے. کون سے بتائے ہیں؟ تہجد پڑھو اور گرمیوں کے روزے رکھو. عرابی نے تیسرا سوال کیا یا رسول اللہ کچھ اور عنایت فرمائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کثرت سے میرے رب کا ذکر کرو, یعنی ذکر الہی کثرت سے کرو اور میرے پہ درود پڑھو. تو درود اور ذکر الہی یہ کس کا ذریعہ ہے؟ اللہ کے قرب کا, اللہ کی معرفت کا.
6 اعمال ہو گئے. عرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ اور عنایت فرمائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا اگر اللہ کسی کو امام بنا دے مسلمانوں کا، یعنی نماز کا امام بنا دے، تو اس امام کے ذمے ہے کہ وہ ہلکی نماز پڑھے، کیونکہ اس کی اقتداء میں جو نماز پڑھنے والے ہوں گے وہ بچے بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، بوڑھے بھی ہوں گے، بیمار بھی ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں کام کاج ہوگا، یعنی مصروف لوگ بھی ہوں گے. اس کے لیے اس کے لازم کیا ہے کہ وہ ہلکی نماز پڑھے. یہ ساری باتیں اگر امام ہے تو وہ نماز ہلکی پڑھاتا ہے اس لیے کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو دقت نہ ہو، تو یہ بھی رب کے قرب کا ذریعہ ہے. جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ بھی رب کے قرب کا ذریعہ ہے. جو کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. جو تہجد پڑھتا ہے یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. جو گرمیوں کے نفلی روزے رکھتا ہے یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. جو جھوٹ سے بچتا ہے وہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اگر کوئی امانت اس کے پاس رکھتا ہے تو وہ امین بن کر رہتا ہے، خائن نہیں بنتا، خیانت نہیں کرتا، تو یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. یہ 7 باتیں یا 7 اعمال جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے، جن کو سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے کہ یہ 7 اعمال اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. آخری بات اور مضمون مکمل ہو جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا جس نے سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا. مقدی مکاؤ، یعنی اتنی میں نے باتیں کی ہیں، یہ آخری حدیث نے آگے جس کو کہتے ہیں نا مقدی مکاؤ، ساری بات ختم کر دی ہے کہ اللہ کے نبی کا جتنا قرب زیادہ چاہتے ہو اتنا درود زیادہ پڑھو. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں زیادہ یعنی کثرت سے میرے پہ درود و سلام پڑھا ہوگا، کل قیامت کے دن جب جنت میں داخل ہو رہا ہوں گا تو اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ ٹکرائے گا، اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ چھوجے گا. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کثرت سے درود و سلام پڑھے گا کل میدان محشر میں قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کرنا چاہتے ہو تو کثرت سے درود و سلام پڑھو. جنت میں داخل ہوتے وقت ایسا منظر دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا کندھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے سے چھو رہا ہو تو کثرت سے درود و سلام پڑھو. اگر یہ چاہتے ہو کہ میری جنت حضور کی جنت کے بالکل قریب ہو، میرا گھر حضور کے گھر کے بالکل قریب ہو، اتنا قرب ہو جتنا تم سوچ سکتے ہو، تو پھر درود و سلام پڑھو. تو درود و سلام جو ہے کثرت سے، اس لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرو. اب یہ نقطہ تو آپ حضرات کو سمجھ آ گیا کہ جہاں دیگر اعمال رب کے قرب کا ذریعہ ہیں، وہاں سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑا معتبر عمل کون سا ہے؟ درود و سلام کا، جس کا اللہ نے خود حکم دیا ہے. تو یہ رب کے قرب کا ذریعہ ہے. اصل یہ نقطہ ہے، آگے بات اب سمجھ آئے گی. اب اللہ اگر ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو کیا پڑھیں گے؟ درود و سلام پڑھیں گے. اور اگر ہم سلسلہ علیہ قادریہ شافعیہ کا قرب چاہتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ عنہ کا قرب چاہتے ہیں، سلسلہ علیہ شافعیہ کے بزرگان کا قرب چاہتے ہیں، سلسلہ علیہ قادریہ شافعیہ کے بزرگان کا قرب چاہتے ہیں، اولیاء اللہ کا قرب چاہتے ہیں، میں حضور کے قریب ہو جاؤں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام ہیں ان کے قریب ہو جاؤں، تو درود تو پڑھنا ہے، وہ بات تو مضمون میں نے سارا سمجھا دیا ہے. پھر درود شافعیہ جتنا پڑھو گے اتنا فیض شافعیہ منتقل ہوتا جائے گا، اتنا فیضان قادریہ شافعیہ آپ کو فیض یاب کرتا جائے گا. اگر درود کوئی اور پڑھو گے تو اس کا اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ ارادتاً یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے بھی قریب ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی قریب ہوں اور مجھے سلسلہ علیہ قادریہ شافعیہ کا فیضان ملے، تو پھر درود شافعیہ پڑھنا ہوگا. اب میں اس کی آپ کو دلیل دیتا ہوں. اگر پہلی احادیث مبارک یا ابتدائیہ کلمات آپ نے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو یہ حدیث پاک بھی سمجھ آ جائے گی. درود شافعیہ 2 طرح سے ہے، ایک ہے درود شافعیہ صغیر اور ایک ہے درود شافعیہ کبیر. درود شافعیہ صغیر ہے اللہم صلی علی سیدنا شافین، شین الف شاہ فے 2 زیر فن شافین، اللہم صلی علی سیدنا شافین. یہ کون سا ہو جائے گا؟ درود صغیر، یعنی درود شافعیہ صغیر. دوسرا ہے درود شافعیہ کبیر،
وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافی. یہ ہے کبیر یعنی بڑے والا. دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافی. تو صغیر کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا شافی. ابھی میں نے جتنی بھی احادیث پڑھی اور جو آخری حدیث کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے رکھا جو سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عربی کو کیا فرمایا کہ کثرت سے ذکر الہی کرو اور کثرت سے ذکر رسول کرو، یعنی درود و سلام پڑھو، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا. جب درود شافیہ کبیر پڑھو گے تو یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافی. یہ ذکر الہی ہے اور یہ ذکر رسول ہے. تو ذکر درود شافیہ کبیر ایسا حسین مجموعہ ہے ذکر الہی اور ذکر رسول کا. جب آپ درود شافیہ کبیر پڑھیں گے تو آپ بیک وقت ذکر الہی بھی کر رہے ہوں گے اور ذکر رسول بھی کر رہے ہوں گے. اب اللہ والو سنو، جب آپ ایک بار کہو گے لا الہ الا اللہ، اب میں یہ سمجھانے لگا ہوں کہ اگر آپ درود شافیہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، صغیر کو یا کبیر کو، میں بات ابھی صغیر کبیر کی کر رہا ہوں، اگر درود شافیہ کبیر کو اپنی زندگی میں اپنے معمولات میں شامل کر لیتے ہیں، پڑھنے کی عادت بنا لیتے ہیں، معمول بنا لیتے ہیں، تو آپ کو کیا ملے گا؟ آپ ایک بار پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، ایک بار لا الہ الا اللہ. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار کہا لا الہ الا اللہ اس کے سارے گناہ معاف. جس نے ایک بار کہا لا الہ الا اللہ اس کے سارے گناہ معاف. جس نے 2 بار کہا لا الہ الا اللہ جہنم کے 7 دروازے اللہ اس کے اوپر بند کر دے گا. پھر جس نے 3 بار کہا لا الہ الا اللہ، اللہ جنت کے 8 دروازے اس کے اوپر کھول دے گا، جس دروازے سے تو چاہے داخل ہو جا. سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. آپ کو ابھی خود بھی ادراک نہیں ہے، سوشل میڈیا والوں کو کیا ادراک ہوگا کہ میں کون سا موتی ان کو دے رہا ہوں، کون سا درود پاک ان کو دے رہا ہوں آج، کہ درود شافیہ کبیر کیا کمال اپنے اندر رکھتا ہے، کہ یہ بگڑی کیسے بنتی ہے، غوث پاک کے ساتھ تعلق کیسے بنتا ہے، روحانیت کی پرواز کیسے ہوتی ہے. اللہ والو یہ ایسا درود پاک ہے، چھوٹا سا درود پاک ہے، یہ تجھے اندر سے بھی باہر سے یوں پاک کرتا جائے گا کہ تیری روح لطیف ہوتی جائے گی، کثیف سے لطیف ہوتی جائے گی، پھر تیری پرواز دیکھنے والی ہوگی. اگر اس دور میں تو 1.25 کروڑ مرتبہ درود کبیر یعنی شافیہ کبیر پڑھ لیتا ہے، اس دھرتی پہ تیرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہوگا. اس دھرتی پہ کوئی تیرے جیسا دوسرا نہیں ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ ایک بار کہا تو سارے گناہ معاف، 2 بار کہا تو جہنم سے خلاصی، 3 بار کہا تو جنت کے وارث. تو جو 1.25 کروڑ پڑے گا، جو 1.25 کروڑ پڑے گا، کیونکہ اب میں بیان کروں گا تو یہ الگ مضمون چل پڑے گا، لا الہ الا اللہ کے فضائل چل پڑے گا، یہ بات بکھر جائے گی. تو اللہ نے صرف ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی ہے. 99 سال کا مشرک، ایک کم صدی، ایک کم 100 سال کا مشرک بوڑھا ایک بار کہہ دے لا الہ الا اللہ، اللہ اس کے 99 سال کا شرک معاف کر دیتا ہے، نجاست نحوستوں کو اللہ دور کر دیتا ہے. لا الہ الا اللہ کے اندر اتنی طاقت ہے. تو نے ایک بار کہا لا الہ الا اللہ، بندش ٹوٹ جاتی ہے. تو نے ایک بار کہا لا الہ الا اللہ، جادو ٹوٹ جاتا ہے. پر نچندہ چج ہوئے تھے. سوال یہ ہے، سننے والے کہیں گے کہ ہم تو کئی بار کہتے ہیں ساڈا تو نہیں ٹوٹے گا. ان عقل کے اندھوں کو کون اب سمجھائے کہ کافر کا، مشرک کا شرک جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے پہ. کیوں؟ اس نے زبان سے اور دل سے کہا، صدق دل سے کہا، ایک بار کہا لا الہ الا اللہ تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان ہو جاتا ہے. ایک پل پہلے وہ کیا تھا؟ کافر تھا، مشرک تھا، یہودی تھا، ہندو تھا، بدھ مت تھا، کیا تھا؟ لیکن اب اس نے دل سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو اللہ نے پچھلا کھاتا گول کر دیا اور سارے گناہوں کو معاف کر دیا. ہر طرح کا شرک جو ہے وہ معاف کر دیا اور اس کو پاک اور صاف کر دیا.
اللہ والے اگر ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے پہ اتنی ظلمت ختم ہو جاتی ہے، جو تیرے اوپر نظر بد کی ظلمت ہے، حسد کی نظر کی ظلمت ہے، بندش کی ظلمت ہے، جادو کی ظلمت ہے، کیا وہ دور نہیں ہو سکتی؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ والو ہم کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری زبان ذکر کرتی ہے مگر دل ذکر نہیں کرتا۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ رفڑ کیا ہے، ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، کہ ہمیں اذکار سے نفع کیوں نہیں ہوتا۔ یا لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں حضرت صاحب ہم نے رجت کا مضمون سمجھ بھی لیا، آپ کی فکر کے قائل بھی ہو گئے، ہمیں بات کہانی سمجھ بھی آ گئی ہے، اب تو ہم درود پڑھ رہے ہیں تو نفع کیوں نہیں ہو رہا؟ تو آج شافی پہ ڈنڈا پکڑ کے سمجھاتا کہ نفع کیوں نہیں ہوتا۔ پرائمری سکول چ پہندیاں سن تم بکنوس کے پڑھے ہوئے، بلوم فیلڈ کے پڑھے ہوئے، لاہور گرامر کے پڑھے ہوئے، تم تو ایسے کر رہے ہو کہ جیسے مجھے ڈنڈے کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ سانو پوچھو جرا سویرے سویرے سردیاں چ پہندیاں سن، ماسٹر مار دیا یہ نہیں وہدا لگتی کتنے پئی ہے، وہ ہاتھوں پہ مار دیتے، ہم ہاتھ پیچھے کر دیتے اور پیچھے بھی مارے جاتے تھے۔ ہمیں تو پڑھی ہیں، ہمیں تو پیروں سے بھی پڑھی ہیں، تو استادوں سے بھی پڑھی ہیں، اس لیے تو شافی پھر بولتا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہمیں لا الہ الا اللہ سے نفع کیوں نہیں ہو رہا۔ جب ہم پڑھیں گے بیکن ہو سمجھ سر یہ بڑا منہ پولا سے بنا کے کہہ رہا جی مینوں کی پتا ڈنڈے کی ہوندے نے، یہ دو چار میرے کو یہ پے نہیں نہ ہے، اس لیے یہ بڑا پولا سے منہ بنا کے کہہ رہا ہے مینوں کی پتا ڈنڈے کی ہوندے نے۔ تجھے شافیہ ڈنڈے کا نہیں پتا؟ عبدالسمد سے خان سے جا کے پوچھ شافیہ ڈنڈا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں تھوڑا سا ڈنڈا پھیرنے لگا ہوں تاکہ وہ ڈنڈا پھرے گا تو یہ نظام سیدھا ہوگا، کیونکہ یہ پیار سے نظام سیدھا ہونے والا نہیں ہے، اتنا بگڑ گیا ہوا ہے، اتنا بگاڑ آ گیا ہوا ہے۔ ہر بندہ یوں بولتا ہے سانو تو اثر ہی کوئی نہیں ہوتا، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی یہ کفریہ فکرہ ہے کہ میں بولنے کیا لگا ہوں۔ میں جب یہ کہوں گا مجھے قرآن سے نفع نہیں ہو رہا، وظائف قرآن کے ہیں، درود و سلام سے نفع نہیں ہو رہا، تو لوگوں یہ کفریہ فکرہ ہے۔ جب یہ کفریہ فکرہ بولو گے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ایمان کی بھی تجدید کرنی پڑتی ہے، نکاح کی بھی تجدید کرنی پڑتی ہے، اور ہم نے اس کو وتیرہ بنا لیا ہوا ہے۔ ہر تیسرا بندہ حضرت صاحب میں فلاں چیز پڑھوں اثر تو کوئی اور نہیں رہا، تو میرے بعض اتنا غصہ آتا ہے بھائی اثر نہیں ہو رہا، قرآن سے اثر نہیں ہو رہا، پھر جہاں اثر ہوتا ہے وہاں جا کے اثر لے لے، پھر جو کرنا ہے تو انہیں کر لے۔ پھر اب ہمیں اثر کیوں نہیں ہوتا، میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ مثنوی شریف کی دوسری جلد کے اندر مولا روم نے اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرید اس نے طوطا پالا تھا اور طوطے کو اس نے اپنی بولی سکھائی تھی، جس طرح مالک کی مرضی ہوتی ہے اپنا نام سکھا دے، یا میاں میٹھو چوری کھانی ہے وہ سکھا دے، یا جو وہ کلام سکھانا چاہتا ہے وہ اس کو سکھا دے۔ اب اس نے بولی سکھائی کہ تو نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب طوطا کیا کرتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ اب وہ مرید ہے، وہ بھی سالک ہے، ادھر بیٹھ کے وہ اللہ اللہ کرتا ہے تو ساتھ طوطا بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے۔ جس طرح اب میں اللہ اللہ کر رہا ہوں ساتھ آپ بھی اللہ اللہ کر رہے ہو، ایسے اب طوطا جو ہے وہ دنیا کی باتیں بھی کرتا ہے مالک سے، لیکن جب مالک یعنی مرید جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو طوطا بھی اللہ کی ضربیں لگاتا ہے۔ اب لوگ دور دراز سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ طوطا اللہ کا ذکر کرتا ہے، طوطا اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اب دن رات گزرتے گئے، اب گردش ایام ہے، قضاء کا وقت آ گیا۔ طوطا جو ہے پنجرے کے اندر، مولا روم فرماتے ہیں کہ اس سالک نے، اس مرید نے، اس شخص نے طوطے کو پنجرے کے اندر بند کیا، لیکن کنڈی لگانا بھول گیا، چٹکڑی لگانا بھول گیا، یعنی دروازہ بند کرنا بھول گیا۔ رات کو بلی آئی تو بلی نے جو ہے وہ اس طوطے کو دبوچ لیا، کھا لیا۔ جب طوطا مرا تو اس نے ٹیں ٹیں شروع کر دی۔ جب ٹیں ٹیں کی تو اس مالک کو، اس نوجوان کو معلوم ہوا کہ بلی آ گئی ہے، بلی پڑ گئی ہے، بلی نے طوطے کو دبوچ لیا، لیکن اس وقت تک طوطے کا کام تمام ہو چکا تھا۔ اب وہ مرید جو ہے وہ دن رات رو رہا ہے، کرلا رہا ہے کہ میرے سے طوطے کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی، اور جو جس طرح طوطا میرا مرا ہے اس کا مرنا میرے سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اب لوگ ہماری طرح کے آتے ہیں، وہ آ کے دلاسا دیتے ہیں، بھائی انسان ہے، انسیت ہو جاتی ہے، پیار ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں تیرے غم کو، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، سب انسانوں نے بھی مر جانا ہے، کل من علیہا فان، اور بھی جو کچھ ہے سب نے فنا ہو جانا ہے، سب نے چلے جانا ہے، تو صبر کرو، تم کوئی اور طوطا لے لو، اس پہ 4 دن محنت کرو، اس کو سکھا لو۔ اس نے کہا تم میرا غم نہیں سمجھ رہے،
تم میرا غم نہیں سمجھ سکتے، مجھے اس کی موت نہیں بول رہی۔ اب وہ جب غم حد سے بڑھا تو اس نے کچھ، جب لوگوں سے اس کو اپنے سوال کا جواب نہیں ملا تو وہ کہاں گیا؟ مولا روم فرماتے ہیں اپنے شیخ کے پاس چلا گیا، شیخ تھا وقت کا شافی، میں نے کہا تھا ڈنڈے کے ساتھ سکھاؤں گا۔ شیخ کیا تھا؟ اپنے وقت کا شافی تھا۔ جب شیخ کو جا کے یہ ساری کہانی، یہ روداد بیان کی کہ میں نے طوطا پالا، اس طرح طوطا میری بولی بولتا تھا، اور جب میں ذکر کرتا تھا میرے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتا تھا، اللہ اللہ کی ضربے بھی لگاتا تھا، لیکن میرے طوطے کو بلی لے گئی، جو میرے طوطے کی موت آئی ہے وہ موت مجھے بھولتی نہیں ہے۔ تو شیخ نے پہلے دلاسا دیا، کیا دیا؟ دلاسا دیا کہ بیٹے صبر کرو، اللہ اور دے دے گا، اور طوطے پہ محنت کرو، اس کو سکھا لو، لیکن اپنی جان جو ہے اس کو برباد نہیں کرو، اپنے آپ کو غم میں جو ہے وہ فنا نہیں کرو، اللہ اور طوطا دے دے گا۔ مرید نے کہا کہ شیخ بات طوطے کے مر جانے کی نہیں ہے، اب کہانی سیدھی ہو گئی ہے، اب کہانی کیا ہو گئی ہے؟ تو بتو ہو گئی ہے، اب بات سیدھی ہو گئی ہے۔ مرید نے کہا، نوجوان نے کہا کہ حضرت شیخ، طوطے کے مر جانے کا افسوس نہیں ہے، مر میں نے بھی جانا ہے، مر آپ نے بھی جانا ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ وہ مرا کیسے ہے، جس کو ساری زندگی میں نے محنت کر کے اللہ 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 کرنا سکھائی، اس کو مرتے وقت اللہ کہنا نصیب نہیں ہوا۔ ساری زندگی وہ اللہ اللہ کرتا رہا، میں اس کو چوریاں کھلاتا رہا، لوگ اس کو بادام کھلاتے رہے، لوگ اس سے لاڈ پیار کرتے رہے، میں اس کے نخرے دیکھتا رہا کہ یہ اللہ اللہ کرتا ہے، لیکن مرتے وقت اس کو اللہ کہنا نصیب نہیں ہوا۔ پیر کون تھا؟ شافی تھا۔ شافی نے کہا اس کو اللہ اللہ کہنا اس لیے نصیب نہیں ہوا کہ اس کی زبان پہ اللہ اللہ تھا، اس کا دل اللہ اللہ نہیں کرتا تھا، اس کی زبان بھی اللہ اللہ تھا، دل اللہ اللہ نہیں کرتا تھا۔ اگر دل اللہ اللہ کرتا، اس کو مرتے وقت بھی لا الہ الا اللہ یا اللہ اللہ کہنا جو سکھایا تھا وہ نصیب ہو جاتا۔ اللہ بولو آج ہمارے حالات اس لیے نہیں بدلتے کہ ہماری زبان وظیفے پڑھتی ہے، دل غافل ہوتا ہے، دل سو رہا ہوتا ہے، دل دنیا کی محبت میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، دل کہیں ہوتا ہے، زبان کہیں ہوتی ہے، دماغ کہیں ہوتا ہے۔ جب یہ تینوں میں ربط ہی نہیں ہوتا تو اللہ کیسے مل جائے، ہمارے مسئلے کیسے حل ہو جائے؟ اور بعد میں ہم کفر یا فکرے بولتے ہیں، سانوں تو کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں ہویا۔ اب آ میدان میں تمہیں بتاؤں کہ فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اب ٹھنڈ پڑ گئی، یہ بات سن گئے کہ پڑھ وظیفے رہے ہیں، دل کہیں ہے، پڑھ وظیفے رہے ہیں، دھیان کہیں ہے، آنکھیں کہیں ہیں، دماغ کہیں ہے، دل کہیں ہے، زبان کچھ پڑھ رہی ہے، کوئی معلوم نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کس کو پکار رہا ہوں۔ تو ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے سے 99 سال کے گناہ شرک جیسے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو تو ایک بار لا الہ الا اللہ کہے، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے۔ تو 2 بار لا الہ الا اللہ کہے، اللہ جہنم سے خلاصی عطا فرما دے۔ تو 3 بار لا الہ الا اللہ کہے، اللہ جنت کا وارث بنا دے۔ تو 3 بار نہیں، تو ہزاروں بار لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، لیکن تیرا جادو نہیں ٹوٹ رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تیری زبان طوطے کی طرح پڑھ رہی ہے، تیرا دل لا الہ الا اللہ کے پہ مائل نہیں ہوا، تیرا دل نہیں مائل ہوا، تیرے دل میں لا الہ الا اللہ کی ہیبت ہی نہیں ہے، تیرے اوپر لا الہ الا اللہ کی عظمت اور شان ہی نہیں کھلی، تیرے اوپر لا الہ الا اللہ کے اسرار ہی نہیں کھلے کہ لا الہ الا اللہ کیا طاقت ہے۔ اللہ بولو جب لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگتی ہیں، شیطان جلتا ہے، پگھلتا ہے، جیسے لوہا پگھلتا ہے، تانبا پگھلتا ہے۔ اللہ نے لا الہ الا اللہ کے اندر پوری شیطانیت کی، ابلیس کی اور اس کی ذریت کی موت رکھی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا جا، شیطانیت مرتی جائے گی، چاہے وہ جنات میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو۔ جادو ہے تو ٹوٹتا جائے گا، جادوگر ہے تو وہ مرتا جائے گا، اس کی جو مدد ہے، جنات جو اس کو شیاطین مدد کر رہے ہیں، وہ مدد کا نظام بھی ٹوٹتا جائے گا۔ تیرے دشمن ہیں تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کر، اللہ دشمنوں کو اپنی ڈال دے گا، تجھے کوئی
چھو نہیں سکتا. لا الہ الا اللہ تجھے تتی ہوا نہیں لگنے دے گا. لا الہ الا اللہ اولیاء اللہ کا ذکر ہے. لا الہ الا اللہ کرتے نفی اسمات اور اسم ذات، یہ دو ذکر اللہ 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 یا ہو اللہ یا اللہ، یہ تینوں ایک ہی بات ہے. یہ کیا ہے؟ اسم ذات ہے. اور دوسرا ذکر ہے لا الہ الا اللہ. بس یہ دو ذکر کرتے کرتے بندہ غوث بن جاتا ہے. تیرا جادو نہ ٹوٹا، مر کیوں نہیں جاتا؟ غوث اعظم کی کرسی پہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غوث اعظم کی مسند پہ بیٹھے ہیں تو اللہ اللہ کر کے، اللہ کی ضربے لگا کے، لا الہ الا اللہ کر کے وہ غوث اعظم بن گئے. اور تیرا علاج ہی نہیں ہوا، تیرے تویز ہی نہیں ختم ہو رہے، تیرا جادو ہی نہیں ٹوٹ رہا. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور کا غلام نہیں ہے، تو طوطا ہے، تو گانی والا طوطا ہے. میاں مٹھو چوری کھانی ہے تو چوری کھانے والا طوطا ہے. تو خون دینے والا مجنو نہیں ہے، تو دودھ پینے والا مجنو ہے. تجھے معلوم ہی نہیں ہے، تیرے اندر لا الہ الا اللہ اترا ہی نہیں ہے. اللہ بولو آج تک کوئی وظائف پڑھ کے اللہ کا ولی نہیں بنا، وظائف پڑھ کے اللہ کا ولی نہیں بنا. رجت کا مریض ضرور بنا ہے، جو شافی نے دنیا کو کھول کے بتا دیا ہے. تم اپنے آپ کو یہ سمجھو میں روزانہ 10 سپارے پڑھتا ہوں، 20 سپارے پڑھتا ہوں، اتنا قرآن پڑھتا ہوں، اتنے اذکار کرتا ہوں، اتنے وظائف کرتا ہوں، میں نے 1.25 کروڑ یہ پڑھا، 1.25 کروڑ یہ پڑھا. تو رجت کا مریض بنے گا، تو وقت کا ولی نہیں بنے گا. وقت کے ولی کے لیے 2 ہی اذکار ہیں، اللہ اور لا الہ الا اللہ. تو جس نے یہ 2 اذکار کیے، کوئی ابدال بن گیا، کوئی غوث بن گیا، کوئی کتب بن گیا، کوئی فرد بن گیا، کوئی امین بن گیا، کوئی قطب الاقطاب بن گیا، کس کو ولایت ارشادی مل گئی، کس کو تکوینی معاملات مل گئے، کہیں کے کہیں لوگ پہنچ گئے. اور تو وظیفے پڑھ پڑھ کے قبر میں اتر گیا. تو اپنی بیٹیوں کے رشتے بھی نہ کروا سکا، تو اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ روزگار بھی نہ دلوا سکا. تو میرے جیسے بندے کو یا اور جو لوگ ہیں ان کو اللہ سے ہدایت کیسے دلوائے گا؟ جو اتنا بے بس ہے کہ اپنی اولاد کو روزگار نہیں دلوا سکا اللہ سے، بیٹیوں کے رشتے نہیں کروا سکا، یا دیگر معاملات جو خاندان کے ہیں وہ ٹھیک نہیں کروا سکا، تو جب میں اس کے در پہ جاؤں گا مجھے اللہ سے ہدایت دے دے گا؟ اس کا کیا مطلب؟ اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اللہ بولو وظائف انسان کو دنیا کا کتا بناتے ہیں. وظائف کیا بناتے ہیں؟ دنیا کا کتا بناتے ہیں. اور اللہ اور لا الہ الا اللہ، جب کسی اللہ کے ولی کے صحبت میں جا کے مرید ہو کے ذکر کرو گے تو اس ذکر کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ اللہم انت مقصودی و رداک مطلوبی. اے اللہ میں تیرے لیے ذکر کر رہا ہوں، میں لا الہ الا اللہ کر رہا ہوں تیرے لیے، اللہ کر رہا ہوں تیرے لیے. میرا مقصود کیا ہے؟ اللہ. میرا مطلوب کیا ہے؟ اللہ. میرا محبوب کیا ہے؟ اللہ. میرا معبود کیا ہے؟ اللہ. اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا موجود نہیں ہے. پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ لا مقصودی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا معبودی الا اللہ، لا موجودی الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. اب یہ ذکر ہو رہا ہے محض اللہ کو پانے کے لیے، اور وظیفے کس لیے پڑھ جاتے ہیں؟ دنیا کو پانے کے لیے. ایک کا رخ ادھر ہے، ایک کا رخ ادھر ہے. اللہ والو یہ تو قیامت پہ قیامت بھی آ جائے تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکے. یا تو ہو نا رخ سمت ایک ہو، چلو ایک کی رفتار زیادہ ہے ایک کی رفتار کم ہے، چلو جا تو ایک طرف رہے ہیں. وظیفہ کس لیے پڑھا جاتا ہے؟ دکان ایک ہے 2 ہو جائے، میں بیمار ہوں صحت مند ہو جاؤں، جادو ہے بندش ہے وہ ٹوٹ جائے، بچوں کا روزگار نہیں وہ مل جائے، اس لیے وظائف پڑھے جاتے ہیں نا. تو یہ دنیا کا کتا نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا؟ دنیا دار نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا؟ تو جو راہ ولایت میں ذکر ہوتا ہے، اللہ کے قرب کے لیے ذکر ہوتا ہے، اللہ کی محبت اور معرفت کے لیے ذکر ہوتا ہے، اس میں مقصود اور مطلوب کیا ہوتا ہے؟ اللہم انت مقصودی و رداک مطلوبی. تو وہاں یہ صرف 2 ذکر چلتے ہیں، اللہ اور لا الہ الا اللہ، یعنی اس میں ذات اور نفی اسبات. تو یہ کہاں پہنچا دیتے ہیں؟ غوث اعظم کی کرسی پہ. وقت کا غوث، وقت کا ابدال، وقت کا ولی بنا دیتے ہیں.
مرد حق کلندر بنا دیتے ہیں، اور وظیفے کیا بنا دیتے ہیں؟ رجت کا مریض بنا دیتے ہیں، خارش والے کتے سے بھی بدتر کر دیتے ہیں۔ امت کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی، پھر بھی امت 15 وظیفے تے 55 روپے دا رسالہ سینے نہ لا کے پھر دی ہے۔ کبھی کسی اللہ والے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوتا، یا قرآن کو سینے سے لگایا ہوتا، یا اللہ کے نبی کی محبت کو سینے میں جو ہے وہ سمویا ہوتا یا بسایا ہوتا، تو تو وقت کا ولی بن جاتا۔ تو نے رسالے کو جفا ڈال کے کیا لے لیا ہے؟ ہون شافی نہ تینوں جین دیندا ہے تے نہ تینوں مرن دین دیا ہے۔ آگے مجھے عورتیں کہتی ہیں شافی دے دے معافی، تو ساڈے نال کی کرنا ہے؟ ہمیں تو نے منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ شافی دے دے معافی۔ پھر میں آگے سے کہتا ہوں شافی الحمدللہ کلہ ہی کافی، کلہ ہی کافی۔ اور الحمدللہ اب تو اللہ پاک نے گھر گھر میں شافی پیدا کر دیا ہے جو ان کو آئینہ دکھا رہا ہے۔ تو میں نے اللہ کو دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے مضمون رکھا ہے کہ جب وظائف کرو گے تو آپ کا مقصود دنیا ہوتی ہے، تو جب اللہ اللہ کرو گے آپ کا مقصود اور مطلوب اللہ ہوتا ہے۔ ایک دنیا دار اور ایک اللہ والا برابر ہو سکتے؟ ایک ادھر کو جا رہا ہے ایک ادھر کو جا رہا ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو ادھر جا رہا ہے یہ دنیا دار بن رہا ہے، دنیا کا کتا بن رہا ہے۔ جو ادھر جا رہا ہے وہ اللہ کا ولی بن رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بن رہا ہے۔ تو جب لا الہ الا اللہ یعنی درود شافیہ کبیر پڑھو گے تو پہلے آپ کی لا الہ الا اللہ سمت کو ٹھیک کرے گا، تجھے دنیا داری سے نکالے گا، تیرے دل کے اندر اللہ مضمون اتارے گا کہ دنیا جتنی میں نے تجھے دینی تھی بندے، تیرے باپ کو جب میں پیدا کرنے لگا تھا، جد امجد کو، سیدنا آدم علیہ السلام کو، ان سے پہلے 50,000 سال پہلے میں تیری تقدیر لکھ چکا ہوں۔ تو کیڑیاں فکرہ لے کے بہ گیا ہے؟ اما وظیفے لے کے بہ گئی، میں جی انہوں وظیفہ کر لما تے 2 دکاناں نے تے 3 ہو جانا، میرے بچوں کے ہاں بیٹیاں ہیں تو بیٹا ہو جائے۔ تو رب کیا فرماتا ہے کہ تیرے جد امجد کو، تیرے باپ کو جب پیدا کرنے لگا اس سے بھی 50,000 سال پہلے میں تقدیر کو لکھ چکا تھا، کس نے آنا ہے، کب آنا ہے، کتنا جینا ہے، کتنا رزق ہے، کب مرے گا، کیسے مرے گا، سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ تو کیڑیاں فکریں لے کے بہ گئی ہیں؟ کون سی فکریں لے کر بیٹھ گئے ہو؟ اللہ کا ذکر اللہ کے لیے کرو، اللہ کا ذکر اللہ کے لیے کرو، اپنی آخرت بنانے کے لیے کرو۔ جب آخرت بنتی جائے گی دنیا خود بخود ہی آتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دنیا وہ سایہ ہے جو تیرے پیچھے پیچھے چلے گا، جو تیرے پیچھے پیچھے چلے گا۔ جنہوں نے دنیا کو دھتکارا ہے دنیا ان کے پیچھے ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگے ہیں دنیا ان کے آگے آگے۔ آج تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، جو دنیا کے پیچھے بھاگے ہیں انہیں دنیا کبھی نہیں ملی، لیکن جنہوں نے دنیا چھوڑ دی دنیا ان کے قدموں میں آ گئی۔ آج بھی سید حویری میرے داتا کی نگری پہ چلے جاؤ، رات کو 3 بجے بھی آپ چلے جاؤ، 3 بجے بھی۔ اب 8ویں 9ویں کلاس میں جب جاتا دادا صاحب اس وقت بھی وہ ماحول تھا، اور آج بھی آپ دیکھ لو کہ یہ ماحول آپ کو ملے گا۔ رات کو 2 بجے جاؤ، 3 بجے جاؤ، 4 بجے جاؤ، ان کے قدموں سے لوگ لپٹ کے رو رہے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیحات کر رہا ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی دعائیں کر رہا ہے۔ بابا فرید کے پاس چلے جاؤ، وہاں بھی اللہ اللہ ہو رہی ہے۔ انہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری، دنیا آج بھی ان کے قدموں میں ہے۔ تو ایک ایک روٹی کا محتاج ہے، ایک وقت کی روٹی کا محتاج ہے۔ میرے داتا کی نگری پہ روزانہ ہزاروں لوگ روٹی کھاتے ہیں، وہ قبر کے اندر ہو کے بھی کھلائے جا رہے ہیں، تو اتے چونکڑی مار کے بھی کسی کو کھلا نہیں سکتا۔ تو کہتا جی ملتا ہی کوئی نہیں، روزگار ہی کوئی نہیں، نوکری کوئی نہیں، جی ویلے ہیں جی بے روزگار۔ تو جنہوں نے دنیا کو دھتکارا دنیا اس کے پیچھے، تو جو دنیا کے پیچھے بھاگے تو دنیا ان کی کبھی نہیں بنی۔ تو لا الہ الا اللہ یہ مضمون سمجھاتا ہے کہ پھر جب لا الہ الا اللہ کا نور اندر اترتا ہے تو دنیا کی نفرت آ جاتی ہے، اللہ کا پیار آ جاتا ہے۔ جب اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو جس کے ساتھ اللہ والو آپ کو محبت ہوگی اس کو بھوکا رہنے دو گے؟ آپ کو اپنی اولاد سے پیار، اس کو بھوکا رہنے دو گے؟ اپنے منہ سے بھی نکال کے دو گے۔ آپ کو اپنی اولاد سے پیار، اس کو ننگا رہنے دو گے؟ آپ کہو گے سردی میں ٹھنڈر کے مر جاؤں گا، میری اولاد کو سردی نہ لگے۔ گرمی ہے، آپ کہو گے گرمی میں برداشت کر لوں گا، میری اولاد کو گرمی نہ لگے۔ میں نے کتنے گھروں میں دیکھا ہے کہ ماں باپ باہر جو ہے ڈیوری کے اندر، پورچ کے اندر، باہر سین میں گرمیوں میں پنکھا لگا کے مائی بابا سوئے ہیں، بچے اندر اے سی لگا کے سوئے ہیں۔ تو جب ہم نے پوچھا کہ آپ اندر کیوں نہیں سوئے؟ کوئی نہیں، بال سوتے نہیں، کوئی نہیں بال سوتے نہیں۔ ماں کا جگرا دیکھو، ماں باپ کا حوصلہ دیکھو، یہ کوئی نہیں، اسی گرمی برداشت کر لینے ہیں، اندر بال سوتے نہیں۔
تو اللہ کیوں اولاد سے ماں باپ کو پیار ہے؟ وہ چاہتے ہیں نہ ان کو ٹھنڈ لگے، نہ ان کو گرمی لگے، اور نہ ان کو بھوک پیاس لگے، سب کچھ ہم برداشت کریں گے۔ ہم کمزور ہو کے اپنی اولاد سے اتنا پیار کرتے ہیں، تو اللہ اپنے عیال سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ تو اللہ جب لا الہ الا اللہ کا نور اترے گا، جب اللہ ملنا شروع ہو جائے گا، اللہ کا پیار ملنا شروع ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا پیچھے پیچھے، دنیا پیچھے پیچھے، جادو بھی ٹوٹے گا، بندشیں بھی کھلے گی، گھر سے بیماریاں بھی نکلیں گی، لڑائی جھگڑے بھی نکلیں گے۔ کیوں؟ کل تک تو دنیا کا کتا تھا، اب تو اللہ والا بننے جا رہا ہے، اللہ والا بننے جا رہا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، تو پھر کیا ہے؟ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے، پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ آج بلکہ میں آج کی بات سنا دیتا ہوں، ہم اللہ والے نہیں ہیں، ہم اللہ والے نہیں ہیں، نہ ہمارا کوئی دعویٰ ہے، نہ میرا کوئی بورڈ لگا ہوا، نہ میرا کوئی وزٹنگ کارڈ ہے۔ ہم صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی باتیں سناتے ہیں۔ ابھی ہم اللہ والے بنے نہیں ہیں، ابھی ہم اللہ والے بنے نہیں، ہمارا کوئی اعلان نہیں، ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے، یا ہماری کوئی کرامت نہیں، ہمارا کوئی معجزہ نہیں ہے، محض ہم اللہ اس کے رسول کی باتیں سناتے ہیں۔ تو اللہ اس کے رسول کی باتیں سنانے پہ اتنا کرم ہوتا ہے۔ آج میں کلینک پہ تھا تو مجھے وہ انہوں نے پارسل، خادم نہیں ہے اقبال، وہ پارسل لے کر آیا، اس نے لا کے عبدالصمد خان کو دے دیا، اس نے آگے عمران کو دے دیا۔ اب مجھے اس کا کچھ سرا نہیں مل رہا کہ کس نے بھیجا ہے، کہاں سے آیا ہے۔ وہ کہہ رہا جی اس نے ریسیو کیا ہے، وہ کہتا جی اس نے ریسیو کیا ہے، وہ کہتا جی ٹی سی ایس دے گئے۔ میں نے کہا بھائی دے گئے ہیں، آخر کسی نے بھیجا تو ہے نا، کوئی اتا پتہ بھی ہوتا ہے۔ خیر وہ خان کو میں نے دیا تو خان نے کھولا، اب وہ مجھے خدا کی عزت کی قسم یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کس نے بھیجا ہے۔ اب اس پارسل کے اندر دو وہ ڈبے ہیں، یا کلو کے ہوں گے، یا جتنا بھی وزن ان کا ہوگا، اس کے اندر یہ جو ریوڑی نہیں ہوتی، ریوڑیاں جو کھاتے ہیں وہ والی ہیں۔ اب بیچنے والے نے اپنے آپ کو اتنا مخفی رکھا ہے، اس نے اپنا نام بھی ظاہر نہیں کیا، اور وہ دو ڈبے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ مجھے بیچ دیے محبت کے طور پہ۔ میں نے اس سے مانگے تھے، میں نے مانگے، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ تو اللہ میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم صرف اللہ اس کے رسول کا نام لیتے ہیں، ابھی اللہ والے بنے نہیں ہیں۔ کوئی ولی اللہ، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی فرد یا امین کوئی بنے نہیں، کوئی عہدے نہیں ہیں۔ تو ہمارے اوپر اللہ کا اتنا کرم ہے کہ اللہ بن مانگے دنیا دیتا ہے۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ حضرت صاحب کو یہ بھیج دو، سردی ہے سویٹر بھیج دو، سوٹ لے کے بھیج دو، جوتے لے کے بھیج دو، فلاں چیز لے کے بھیج دو۔ وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، یا ہم انہیں فون کر کے کہہ رہے ہیں ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے ہمیں بھیج دو، یا ہم چندہ مانگتے ہیں یا ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ ان کے دل میں ڈالے جا رہا ہے جن کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہزاروں میل ہمارے سے دور رہتے ہیں، وہ اللہ نے ان کے دل میں اتنا پیار ڈال دیا ہے۔ صرف کیا ہے؟ ہم اللہ رسول کی باتیں سناتے ہیں، واللہ عالم اندر سے ہم کتنے کالے ہیں اور کتنے جھوٹے ہیں۔ اس کے باوجود اتنا کرم ہے تو اللہ والو جب ہم اللہ والے بن جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس دنیا میں بھی نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ رنجیدہ ہوں گے، نہ قیامت کے دن نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ رنجیدہ ہوں گے۔ تو اللہ جو وظیفے پڑھتا رہتا ہے اس کے اندر سکون نہیں ہوتا، ہر وقت وہ پریشان ہوگا۔ لیکن وہی وظائف، وہی اللہ کا ذکر جب اللہ کے لیے کیا جائے گا، اللہ دنیا بھی دے گا، اللہ آخرت بھی دے گا۔ کیوں؟ تو اب رب کی راہ کا مسافر بن گیا۔ تو جب سلسلہ علیہ قادری شافی کا درود پاک یعنی درود شافیہ کبیر آپ پڑھو گے تو لا الہ الا اللہ تیری سمت کو کان پکڑ کے تیرا رخ سیدھا کر دے گا کہ ادھر مارا، ادھر جانا ہے، ادھر نہیں جانا، ادھر جاتا رہے گا، اس کا کوئی سرا نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے، اور دنیا اتنی ہی ملنی جتنی تیرے مقدر میں ہے۔ تو کتنی بار اللہ والوں سمجھاتا ہوں، میں ساری دنیا کو وظیفے بتاتا ہوں، ہزاروں لوگ ہر ہفتے میں ہمارے سے مستفید ہوتے ہیں، اسی آپ کیوں نہیں پڑھ دے؟ کبھی سوچو اسی آپ کیوں نہیں پڑھ دے؟ اگر میں لوگوں کو بتاتا ہوں تو میں اپنے لیے بھی تو پڑھ سکتا ہوں۔ میں وظیفے کیے جاؤں، ہر مہینے ایک پلازا کھڑا کروں، ہر مہینے ایک پلازا کھڑا کروں، جتنے کہ میرے پلازے ہیں وہ آپ کو سب کو پتا ہے۔ اب تو خیر سوشل میڈیا والوں کو بھی پتا چل گیا کہ حضرت صاحب اتوں تو انہیں اندر کا ہی شے نہیں ہے، اندروں فقیر ہی ہے۔ تو اب اللہ والو اگر وظائف سے دنیا یا مقدر اتنے بدلتے ہیں تو پھر میں لوگوں کو بتاتا ہوں تو میں خود کیوں نہ پڑھ لوں؟
اللہ والوں وظائف اس کے لیے ہوتے ہیں جہاں واقعی جادو ہو، رکاوٹ ہو، وہ علاج کے طور پر. جس طرح میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ عملیات کی دنیا میں وظائف ایسے ہی ہیں جیسے طب کی دنیا کے اندر دوائی ہوتی ہے. تو دوائی کون کھاتا ہے؟ جو بیمار ہوتا ہے. تو وظائف وہ پڑے گا، یا جو ہم بیانات کرتے ہیں یا میں جو وظائف بتاتا ہوں یہاں پہ یا سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں، وہ بیماروں کے لیے ہیں. تو اگر کوئی بیمار ہے تب بھی درود شافیہ پڑھے، اللہ بیماری دور کر دے گا. اور اگر اللہ کو پانا چاہتے ہو، کملی والے کی محبت پانا چاہتے ہو، غوث پاک کی غلامی پانا چاہتے ہو، تو درود شافیہ کبیر پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ تیرا رخ ٹھیک کر دے گا. پھر تو جب کہے گا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافی، یہ درود پاک تجھے اٹھا کے مدینہ لے جائے گا، تجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی مل جائے گی. تو اللہ یہ میں نے مختصر سا کر کے درود شافیہ کبیر کے حوالے سے بتایا کہ اس کی آپ نیت کریں، 1.25 کروڑ کی کریں، 1.25 لاکھ کی کریں، دن رات پڑھیں. دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے پڑھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے پڑھیں، اللہ کے قرب، اللہ کی معرفت کے لیے پڑھیں، غوث پاک کی غلامی کے لیے پڑھیں، اللہ کے نبی کے غلاموں کی غلامی کے لیے پڑھیں. یعنی آپ کا رخ سیدھا ہو. جب اللہ کے لیے پڑھیں گے تو کیا میں نے کہا، دنیا ویسے ہی ملتی جائے گی. اور اگر یہی درود پاک دنیا کے لیے پڑھو گے، اللہ والوں اتنی ملنی ہے جتنی مقدر ہو چکی ہے، جتنی مقدر ہو چکی ہے. اب دیکھیں، جو لوگ مالی تنگ دستی کا شکار ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ مالی تنگ دستی کا شکار ہے. کوئی یہ کہے جی میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، کوئی یہ کہے کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، چلو اس کی بات تو سمجھ آتی ہے. ہمارے پاس سب کچھ کھانے کو بھی ہے، پینے کو بھی ہے، پہننے کو بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، گھر بھی ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے. مجھے بتاؤ، میں رات گاڑی میں سوتا ہوں؟ جب ضرورت پڑے گی تو استعمال کریں گے. اللہ نے پہننے کو کپڑے دیے ہیں، تو ایک وقت میں کتنے پہن لوں گا؟ ایک ہی جوڑا پہنوں گا نا، ایک ہی پہنوں گا. اب دیکھیں، صبح کا ہے، اب اتنا سا برگر میں نے لیا ہے اور ساتھ آدھا کپ چائے کے لیے ہے، اور ابھی میں نے آپ کے سامنے 1 گونڈ پانی کا پیا، اب 4 گھنٹے بیان کرنا ہے. تو میں اگر مجھے اللہ نے دیا بھی ہے بالفرض اربوں خربوں ڈالر میرے پاس ہیں بھی، تو اب مجھے بتاؤ کہ سارے دن میں کھایا تو میں نے اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے میری تقدیر میں لکھا تھا. تو پھر اللہ والوں اتنی ہوس کس بات کی ہے؟ رات کو جب میں نے سو جانا ہے، آپ نے سو جانا ہے، جگہ ملنی ہے 2/6. نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی. لگتا ہے بات دل کو لگ گئی. آپ نے کہا حضرت صاحب زیادہ ہی ڈران لگ پے ہو. جب رات کو سونا ہے تو جگہ ہم نے کتنی گھیرنی ہے؟ 2/6. 2 فٹ چوڑی تو 6 فٹ لمبی. پتہ چلے کہ یہی قبر بن جانی ہے. اٹھنا نصیب ہونا کہ نہیں. کسی کا گھر 5 مرلے کا ہے، کسی کا گھر 3 مرلے کا، کسی کا گھر 6 مرلے کا ہے، کسی کا گھر کنال کا ہے، یا کسی کا گھر بلا ہے 4 کنال کا ہے. جگہ رات جب لیٹنا ہے یا دن میں لیٹنا ہے، جگہ ملنی ہے 2/6. تو مرنے کے بعد بھی مقدروں سے ملنی ہے 2/6. کرائے کے مکان میں ہو تو 2/6، اپنے مکان میں ہو تو 2/6، چھوٹے مکان میں ہو تو 2/6، بڑے مکان میں ہو تو 2/6. آج مر جاؤ گے، تمہیں کوئی دفنا دے گا، تو جس کا کوئی نہیں ہوتا اللہ اس کا بھی انتظام کر دیتا ہے. مرنے کے بعد بھی نصیبوں سے ملنی ہے 2/6. اللہ والوں رپھڑ 2/6 کا ہے. تو ہم نے رونا کیا شروع کیا ہوا ہے، محنت کیا شروع کی ہوئی ہے کہ وظائف پڑھ پڑھ کے 2/6 نہیں، 6 مربع ہونی چاہیے، 6 ایکڑ ہونی چاہیے، 6 کنال ہونی چاہیے. اللہ والو 6 کنال ہو، 6 مربع ہو، 6 مرلے ہوں، بس عافیت اللہ سے مانگو کہ میں ایمان کے ساتھ جیوں اور ایمان کے ساتھ مروں، سلامتی کے ساتھ جیوں، سلامتی کے ساتھ مروں. ملنا اتنا ہی ہے جتنا مقدر میں لکھا جا چکا ہے. اب یہ سب کچھ دیکھیے آپ کے سامنے ہے، لیکن ہم استعمال اتنا ہی کر پاتے ہیں جتنا ہمارے نصیب میں ہے، باقی وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. جس طرح میں نے مثال دی اپنی کہ کوئی تو یہ روئے کہ میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، تو میرے پاس کھانے کو بھی ہے لیکن میں کھا نہیں سکا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہوا ہے اس میں میرا حصہ 1 برگر ہی تھا آدھا، اور 1 کپ چائے کی تھی، یا 1 گلاس پانی کا رکھا ہے. یہ بیان کے دوران تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے پینا ہے. تو مقدر میں اتنا ہی ہے. تو اللہ جب اللہ نے جو مقدر لکھا ہے اللہ بن مانگے دیے جا رہا ہے، تو کیا ضرورت ہے وظائف پڑھ پڑھ کے اپنے آپ کو برباد کرنے کی؟ وظائف ان کو پڑھنے دو جو بیمار ہیں، جن کی ضرورت ہے واقعی. تو اللہ جب درود شافیہ پڑھو گے،
یہ تمہیں وظائف کی دنیا سے بھی نکال دے گا، تمہارا رخ بھی ٹھیک کر دے گا، اور جب آگے پڑھو گے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافین، یہ تجھے اٹھا کے میں نے کیا کہا مدینے لے جائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں لے جائے گا۔ تو آپ تمام حضرات جو ہے وہ نیت کریں 1.25 لاکھ کی، 2 لاکھ کی، 5 لاکھ کی، 10 لاکھ کی، کروڑ، 1.25 کروڑ، جتنا پڑھ سکتے ہیں، خود بھی شامل ہوں، اپنے اہل و عیال کو شامل کریں، اپنے دوست اقارب کو شامل کریں۔ کملی چینل پہ جو اجتماعی عمل کے بیانات ہیں ان کو سنیں اور اس میں شامل ہوں۔ بلکہ میں ابھی میرے بیان کے دوران بات آ رہی، میں بلکہ سوشل میڈیا والوں کو کہوں گا کہ یہ بیان جو آج کا ہے اس کو تلاش چینل پہ اپلوڈ کریں تاکہ زیادہ مخلوق خدا سنیں۔ تو آپ جو سن رہے ہیں یہ تلاش چینل پہ، آپ لوگ کملی چینل پہ جا کے اجتماعی عمل کے جو درود پاکی بیانات ہیں وہ سنیں اور ہمیں واٹس اپ کریں اپنا نام، تعداد، سکنہ، کہاں آپ رہتے ہیں، تو ہم اپنے ریکارڈ میں ڈال لیں گے آپ کتنا پڑھیں گے، یا پھر تلاش چینل کی کمیونٹی پوسٹ میں آ کے آپ کامنٹ کر دیں میرا نام یہ ہے، میں فلان جگہ سے تعلق ہے اور میں اتنا درود پاک پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ دونوں جگہوں پہ میسج نہیں کرنا، اگر واٹس اپ کر لیا تو پھر کامنٹ نہیں کرنا، اگر کامنٹ کر لیا پھر واٹس اپ نہیں کرنا، اس سے پھر ڈبلنگ ہو جائے گی، وہ گناہ کا کام ہے، اس سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ درود شافیہ 2 طرح کا میں نے بتایا ہے، ایک ہے درود شافیہ کبیر اور ایک ہے درود شافیہ صغیر۔ تھوڑی سی میں نے جو بات آج کی ہے وہ درود شافیہ کبیر کی ہے کہ جب یہ آپ پڑھو گے تو جادو بھی ٹوٹے گا، بندش بھی کھلے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہوں گے، گھر سے بیماریاں بھی ختم ہوں گی، بیٹیوں کے رشتے ہیں یا بچوں کے مسائل ہیں، باہر ویزا کا مسئلہ ہے یا اپنے ذاتی گھر کے مسائل ہیں، کسی طرح کے ذاتی مسائل ہیں، انفرادی مسائل ہیں، اجتماعی مسائل ہیں، ان تمام کی نیت کر کے پڑھے، اللہ ان تمام پریشانیوں سے نکال دے گا۔ اور افضل طریقہ کیا ہے کہ اس درود پاک کو محض اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ نیتیں کر کر کے مر جاؤ گے، میں نے کیا کہا، ملنا اتنا ہی ہے جتنا مقدر ہو چکا ہے۔ تو جب محض اللہ کی رضا کے لیے پڑھو گے تو دنیا تمہارے پیچھے ہوگی۔ یہ میں نے تفصیل کے ساتھ بات جو ہے وہ سمجھا دی ہے۔ پھر اس کے اندر آسانی ہے، یا اگلی بات جو آپ حضرات کو سننی چاہیے وہ کہ جب آپ چلتے پھرتے صبح کام کاج آپ نے کرنے ہیں، دفتر میں بیٹھنا ہے یا اور گھر میں خواتین کام کرتی ہیں، تو اس وقت آپ کون سا درود پاک پڑھیں؟ درود شافیہ صغیر، اللہم صلی علی سیدنا شافین۔ اور اگر آپ یہ چھوٹے والا پڑھنا چاہتے ہیں یعنی صغیر اللہم صلی علی سیدنا شافین، آپ اس کی نیت کر لیں۔ اگر کبیر پڑھنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ اگر دونوں ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو تب بھی اجازت ہے، تب بھی آسانی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جب بیٹھ کے پڑھیں پھر پڑھیں گے کبیر، چلتے پھرتے پڑھیں گے تو پڑھیں گے صغیر۔ چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ اس دور میں نہیں کرنا، جب چلتے پھرتے کرو گے تو اس دور میں نفع کم نقصان زیادہ ہوگا، کیوں؟ حصار نہیں آپ کا ہوگا، حصار نہیں ہوگا۔ درود شافیہ جو کبیر ہے وہ بیٹھ کے پڑھنا ہے اور حصار کر کے پڑھنا ہے، اور چھوٹا حصار کریں گے 3 مرتبہ آیت الکرسی بسم اللہ شریف کے ساتھ اول و آخر درود پاک پڑھ کے اپنا بدنی اور روحانی حصار کریں گے، پھر 1000 بار پڑھو، 2000 پڑھو، 5000 پڑھو، لیکن چلتے پھرتے پاکی ناپاکی کوئی قید نہیں، اس میں کون سا پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا شافی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب وہ تمام حضرات جو پہلی دفعہ تشریف لے کر آئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں ان کو میں 2-4 فکرے یہ بات سمجھا دیتا ہوں کہ جب انہیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ شافین کے معنی کیا ہیں تو انہیں کیا معلوم ہوگا میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ کیوں؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صفاتی نام ہے، ذاتی نام تو ہر بچے کو معلوم ہے، محمد وہ تو ایک سمجھ آتی ہے، تو جب شافین پڑھ رہے ہوں گے تو کیا سمجھ آئے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صفاتی نام ہے شافین، جس طرح احمد ہے، مصطفیٰ ہے، مجتبیٰ ہے، مرتضیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اسم پاک ہے صفاتی شافی، شین الافشار فے 2 زیر فن شافین۔ شافین کے پہلے معنی ہوتے ہیں شفاعت کرنے والا۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت چاہتے ہو تو درود شافیہ پڑھو۔ سمجھ آ گئی بات؟ شافین کے دوسرے معنی ہوتے ہیں جو ہمارے قلب کا تزکیہ کر دے، میرے دل کو، میرے باطن کو روحانی بیماریوں سے، امراض رذیلہ سے جو پاک کر دے اس کو شافین کہتے ہیں، اس کو شافین کہتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے اندر بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، لالچ ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے، تو درود شافیہ پڑھو، اللہ ان تمام بیماریوں سے آپ کے باطن کو پاک کر دے گا۔ 2 باتیں ہوں گی۔ تیسری اور آخری بات، شافین کے معنی ہیں اللہ کے امر سے شفا دینے والا، اللہ کے امر سے شفا دینے والا۔ حضور کے کلام میں شفا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ میں شفا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں شفا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں شفا۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس سے شفا چاہتے ہو، اپنی بدنی اور روحانی بیماریوں کی شفا چاہتے ہو، تو درود شافیہ پڑھو۔ اب ساری کہانی سمجھ آ گئی؟ گھر میں مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، جیسا میں نے پہلے کہا، بیماریاں ہیں، درود شافیہ پڑھو۔ جادو ٹونا ہے، درود شافیہ پڑھو۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، درود شافیہ پڑھو۔ بندش ہے، درود شافیہ پڑھو۔ کسی طرح کے مسائل میں گرے ہو، درود شافیہ پڑھو۔ اور سب سے افضل کیا ہے؟ اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی معرفت چاہتے ہو، درود شافیہ پڑھو، درود شافیہ کبیر پڑھو۔ اس کا میں نے طریقہ بتایا کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، حسار کر کے پڑھنا ہے، اور چلتے پھرتے جو پڑھنا ہے وہ صغیر پڑھنا ہے۔ اب یہ کبیر اور صغیر جتنی آپ نیت کریں گے اس سب کے اندر جمع ہو جائے گا۔ تو آپ نے نیت ہی ایسی کرنی ہے کہ میں 1,00,000 درود پاک صغیر اور کبیر پڑھوں گا، میں 10,00,000 درود پاک صغیر اور کبیر پڑھوں۔ اس میں جتنا صغیر پڑھا جائے، جتنا کبیر پڑھا جائے، وہ ساری کی ساری تعداد آپ نے ہمیں دے دینی ہے، ہم اجتماعی عمل میں شامل کر لیں گے۔ آخری بات، بلکہ بہت ہی خوبصورت بات، کل میں نے ایک میسج دیکھا، مجھے سوشل میڈیا والوں نے سینڈ کیا۔ کسی ہمارے محبت کرنے والے نے پوچھا تھا کہ حضرت صاحب پہلے آپ بیانات کے اندر بتاتے رہتے تھے کہ جو اجتماعی عمل ہے درود پاک کا، اس میں درود پاک کتنا پڑھا جا چکا ہے۔ اب کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ آپ نے کوئی ہمیں بتایا نہیں ہے کہ کتنا پڑھا جا چکا ہے، یا یہ عمل بند ہو گیا ہے، یا کیا اس کی صورتحال ہے۔ تو آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ الحمدللہ اب تک 14 ارب سے زیادہ درود پاک پڑھا جا چکا ہے۔ 100 ارب ہمارا ہے، 5 مہینوں کے اندر 14 ارب سے زیادہ دنیا بھر میں درود پاک پڑھا جا چکا ہے۔ اور انشاءاللہ جہاں تک اگلا سوال تھا یا اشکال تھا کہ کیا یہ عمل بند ہو گیا ہے، بھائی میں تو ہر بیان میں دعا کرتا ہوں اور دعا کرواتا ہوں آپ حضرات سے کہ آپ بھی دعا کیا کریں کہ یہ عمل جو ہے قیامت تک چلتا رہے، جب تک ہماری زندگی ہم کرتے رہیں، ہم لے کر چلتے رہیں، اور جب ہماری اولادیں آ جائیں اور آپ کی اولادیں آ جائیں، ہم سب کی اولادیں اس عمل کو لے کر قیامت تک کے لیے چلتی رہیں۔ اللہ اس کا فیض جو ہے قیامت تک کے لیے جاری فرمائے۔ تو عمل بند نہیں، آپ اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں، اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، سب کو جو ہے وہ شامل کریں۔ انشاءاللہ العزیز کچھ دنوں کے بعد دوبارہ میں درود شافیہ کبیر اور درود شافیہ صغیر کے اوپر بھی دوبارہ بیان کروں گا، تاکہ اس کے جو فضائل ہیں، کمالات ہیں، کرشمات ہیں، معجزات ہیں، وہ آپ کے اوپر کھلیں کہ اللہ رب العزت نے درود شافیہ کے اندر کیا کیا مخفی رکھا ہے۔ تو جتنے اسرار اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کھولے ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ کو شوق پیدا ہو، آپ محبت اور جذب کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پڑھیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو پہلے اجتماعی عمل میں شامل ہو چکے ہیں، اللہ انہیں بھی استقامت عطا فرمائے، اور جو آج شامل ہونے کا ارادہ کر رہے ہیں، اللہ ان کے ارادے کو بھی قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی